السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر آپ لوگ لاسٹ ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو، اٹ مینس الاٹ فار می، تھینک یو سو مچ۔ اور میں نے اپنی ایک سویٹ سی سبسکرائبر کو تھینکس بھی کہنا تھا، وہ ہمیشہ میری ویڈیو لائک کرتی ہیں، کمنٹ بھی کرتی ہیں، اور ایون شی از اے فرسٹ ویور آف مائن ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ بیٹو کوکنگ شارٹس نام ہے ان کے چینل کا، تو تھینک یو سو مچ۔ چلیں ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اب سیڈ اینڈنگ ہے کہ ہیپی اینڈنگ ہے۔ ویسے میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا ابھی تک۔ حال پیسنجر کیبن MH370 2:28 AM۔ لمحہ وہیں سے جوڑتے ہیں MH370۔ نیلی راہداری، کنارے کھڑا عقائر زمورہ اور ڈیوائس کی دوسری طرف موجود قابل پائلٹ رابع آدم۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ عقائر کی نسوں میں خون ابل رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم رابع؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ان 6 ماہ میں سمجھے ہی نہیں میں چاہتا کیا ہوں عقائر؟ تم میرا دشمن ہی نہیں پہچانے؟ کون ہے تمہارا دشمن؟ عقائر کی آواز میں جھجک تھی، خوف تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد رابع بول پڑا تھا، میں رابع آدم۔ عقائر کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، گلے میں سے ایک بے آواز ہوک آزاد ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا میرا انتقام کس سے تھا؟ رابع ایسے کہہ رہا تھا جیسے مایوس ہوا ہو۔ میں کس کو ختم کرنے نکلا تھا؟ سیاہ لیدر جیکٹ میں ملبوس مرد کے دماغ کی رگیں پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں رابع، اس کی آواز روحان سی تھی۔ عقائر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اس شخص کا دل کیسے پھیرے۔ ایسے کیسے یار؟ موت کا دامن تھام کر تمہیں زندگی کی اذیت سے رہائی کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ موت زندگی سے بہتر کیسے ہے؟ وہ رازدار نہ ہوتا تو پھیپھڑے کھنگال کر چیختا، اپنی جلد نوچ ڈالتا، کیونکہ حیات میں حساسیت ہے، درد مندی ہے، روگ ہے، دلاسا ہے، حوصلہ اور کمبخت امید بھی۔ رابع نے ٹھہر کر سانس لی، سانس میں لرزش تھی۔ کیا 5 سال میں وہ پہلی مرتبہ سچ کہہ رہا تھا؟ یہ کسی مجاہد کی نہیں بلکہ اپنے ضرر تلے روندے سورما کی پکار تھی۔ اور میں تھک گیا ہوں، میں اندر باہر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں۔ میرے سینے میں ایک چبھن ہے، مسلسل، غیر شناسا، جو کسی بھی طبیب یا حاذق کے علم میں نہیں آتی۔ وہ اسے بے سکونی کہتا ہے عقائر، مگر یہ بے سکونی نہیں ہے، یہ ناس ہے، اور یہی موت ہے۔ عقائر کو اپنے آنسو بہتے محسوس ہوئے۔ اس نے چکنے ہاتھوں سے چھوٹا ڈبہ آگے پیچھے کیا، پیر جامد تھے اور بے سکون تھے۔ تم مضبوط مرد ہو رابع، تم موت کا سہارا نہیں لوگے اپنی اذیت سے بھاگنے کے لیے۔ مجھے تم سے ایسے کی امید نہیں تھی۔ کیا واقعی تمہیں اور کوئی آپشن نہیں دکھتا؟ وہ دیوار سے ٹک گیا۔ کاکپٹ میں بیٹھا رابع بھی گنگ اور بے حرکت نشست سے اسے سن رہا تھا۔ کم آن رابع، زندگی کی کوئی ایک یاد، کوئی ایک گھڑی جس کے لیے تم جینا چاہتے ہو، جس نے تمہیں مقصد دیا۔ کاش وہ کاکپٹ کا دروازہ کھول کر اس کے قدموں میں گر جاتا، لیکن عقائر کو یقین تھا اگر وہ دروازہ کھل گیا تو اس کے دل کے کئی دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ رابع آدم سے اس گھڑی کے بعد سے نفرت کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، تھی ایسی گھڑی جس نے مجھے مقصد دیا، مجھے شعور بخشا۔ کون سی؟ مجھے بتاؤ، ہم اس کے لیے جئیں گے، میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ بےتاب تھا۔ کیا جینے کی تمنا انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے؟ MH370 کی پلاننگ۔ وہ سن پڑ گیا، ساری حرکات فنا سے ہو گئیں، اور اسی پل عقائر نے خواہش کی کہ اے رب، کاش تو نے مجھے 2 دل دیے ہوتے، کیونکہ اس صدمے کو جھیلنے کے لیے ایک ناکافی تھا۔ میں 5 سال سے صرف ایک گھڑی کے لیے جی رہا ہوں عقائر، آج کے لیے، ابھی کے لیے۔ عقائر کے آنسو زار زار ٹوٹتے گئے، وہ رو رہا تھا۔ اس کا آکسیجن ماسک گیلا تھا اور سینے میں قید دل وزنی۔ میں رابع آدم ہوں، پیشے سے پائلٹ، TTDI کا رہائشی۔ میری ایک بہن تھی، ایک بہنوئی، ایک بھانجی اور ایک ماں۔ 12 سال کی عمر میں طیاروں میں اپنا معبود ڈھونڈتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں جہاز کی کاکپٹ پہلی بار دیکھی تھی۔ 21 سال کی عمر میں اپنی پہلی سولو فلائٹ لی تھی۔ میں حال تھا اور میں ہی شمس تھا۔ میری چمک لازوال تھی، میری داستان سنہرے پنکھوں سے رقم کی ہوئی۔ MH370 کا کونا کونا اپنے انجام کار کو سن رہا تھا۔ ہیبت تھی یا اصلی چاہت، اس کا پتہ لگانا دشوار تھا۔ اس ہستی کی زمین سے کئی اوپر بلندیوں میرا مقام تھی۔ مجھے سرور ملتا تھا بادلوں میں، ہمیشہ اپنا بوجھ آسمانوں پر ڈال دیا کرتا تھا، وہ مجھے سنبھال لیتے تھے۔ لیکن ایک گھڑی آئی جب انہوں نے مجھ سے مراد مانگی۔ آسمان نے طلب کی کہ میں اس کا بوجھ اٹھاؤں۔ میں انکاری تھا، میں شفاق تھا، میں کاذب تھا۔ آسمان کے عذاب کو مہلت نہیں بخشتے، اسی لیے اللہ نے پردے لگائے ہیں۔ شیاطین تک اس روک کو پار نہیں کر سکتے۔ میں تو پھر ایک ادنا شے تھا۔ ٹھنڈی ساکھ ہوائیں سیاہ آسمانوں کو چیر رہی تھیں، لیکن MH370 اپنے وزن پہ قابض تھا۔ آخر کب تک؟ انہوں نے مجھے پٹک دیا۔ میں نے آسمانوں کی رفاقت چھوڑ ان کا غضب مول لے لیا۔ مجھے زوال دیا گیا، کیونکہ آسمان میرا مقام نہیں تھا۔ میری جگہ نیچے تھی، بہت نیچے، پستی اور نابودی کے آخری تخت گاہوں میں۔ وہاں کے لیے ہے انسان۔ میں نے اپنے کیریئر کو اپنی ہر خوشی، ہر خواب پر ترجیح دی، ہر لمحے، ہر جواب پر فوقیت دی۔ میں نے خاندان چھوڑے، محبت داؤ پر لگائی، اور 35,000 فٹ کا ایک جھٹکا مجھ سے وہ سب چھین گیا۔ اس نے وقفہ لیا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ عقائر کو لگا تھا وہ رو رہا ہے۔ اس کی آواز گیلی تھی، ناک سے بحال ہوتی سانسیں غیر متوازن۔ عقائر نے پلکیں موندیں اور دیوار کے ساتھ پھسلتا چلا گیا۔ فون جیسی شے اسی طرح اسے کان پر تھی۔ میں لمحات واپس چاہتا ہوں عقائر،
بلندی کے نہیں پستی کے. مجھے میری ماں کا ہاتھ چومنا ہے، بہن کا مان رکھنا ہے، اپنی بھانجی کو دنیا کی ہر وہ خوشی دینی ہے جو اس نے مجھ سے مانگی تھی یا مانگنی تھی. وہ نہ مانگتی میں تب بھی دے دیتا. لوگ کہتے ہیں 5 سال پہلے حادثہ ہوا تھا، میں بے قصور تھا. نہیں عقائد، میں ہی گناہ گار ہوں، میں سیاہ ہوں. میں اپنا خاندان ہڑپ کر گیا. میں بلندیوں کا پیروکار اپنے خون کی حفاظت نہیں کر سکا. میری بہن میری شہنشاہی میں تھی اور میں اسے نہیں بچا سکا. اب کہ وہ دبی دبی سسکیوں سے رو رہا تھا. رابطے کے دونوں طرف بیٹھے مرد بکھرے تھے. ایک کو موت کا خوف تھا تو ایک کو زندگی سے وایا. میرے خسارے ان گنت ہیں، ان کا وزن ادھک ہو رہا ہے. یہ میرا دم گھونٹ رہے ہیں، یہ مجھے ملال کی موت ماریں گے. تم پوری طرح سیاہ نہیں ہو، تم صرف زرر نہیں ہو. خشک تردیدی بیان. عقائد ڈیوائس میں کہہ رہا تھا. رابع خاموش رہا. اتنی دیر بولنا اس کا گلا دکھا گیا تھا. تم میں حساسیت ہے اب بھی، تم خیال کرنا جانتے ہو. میری بات سنو جو میں کہنے لگا ہوں. رابع کا لہجہ واپس سنجیدہ ہو گیا. بورڈنگ گیٹ پر تم نے زیبیہ یمین کی جان بچانی چاہی تھی. اس کے تنفس بگڑے، زبان کی نوک پر بنتے الفاظ وہیں زائل ہو گئے. رابع گنگ سا سنتا گیا. تم میں حساسیت ہے، تم اس کی زندگی بچانا چاہتے ہو. رابع تم محبت کرتے ہو اس سے آج بھی. وہ یہ اعتراف یہ عقائد زمورہ کو اندر تک چیر چکا تھا. کوئی اس کے سینے سے ہاتھ گزار کر دیکھتا کیونکہ دھڑکن رکھتی کوئی بھی شے وہاں موجود نہیں تھی. رابع خاموش تھا، بالکل ساکت. تم نے اس سے محبت کی تھی 5 سال پہلے. تمہاری منگیتر ہے وہ، اس کی کہیں اور شادی ہوگی، اس کی ابا نہیں مانے. تمہارا کریش ایوری تھنگ. اس نے مجھے بتایا ہے رابع، اس کا شوہر مر گیا ہے. وہ ایک سانس میں بول رہا تھا مگر وہ صرف بول نہیں رہا تھا، اپنی روح و بدن کو شعلہ دے کر محبت کا سودا کر رہا تھا. تم نے اسے کیوں بچایا؟ تم اتنے بگ بیڈ ولف ہوتے تو تم کبھی نہ بچاتے رابع. تم نے 239 لوگوں میں سے کسی کو نہیں بچایا. تم جانتے تھے تم یہ پلین کریش کرنا چاہتے ہو، اسی لیے تم نے اسے روکا. میں نہیں آتا تو شاید تم کامیاب بھی ہو جاتے. تم پچھلے 6 ماہ سے کسی روگ میں مبتلا تھے. وہ روگ محبت ہے رابع. تم اسے محبت سے ٹھیک کر لو. زیبیہ یمین کا ہاتھ تھام لو. وہ اس سفر میں تنہا ہے. آگ، چبھن، شعلہ، مرض اور آزردگی، اس ایک سرخ جذبے کو ہار کر عقائد زمورہ باقی سب کما چکا تھا. تمہاری بکواس ہو گئی ہو تو میں کام کی بات کروں. وجہ سے چڑ سا گیا. اپنے ہی الفاظ خود کے سینے میں گھستے محسوس ہوئے. تم اتنا کڑوا کیوں بولتے ہو رابع آدم؟ وہ ہار نہیں ماننے والا تھا. اس نے محبت فروغ کر کے یہ لمحہ کمایا تھا. وہ نہیں جانتا تھا اگر وہ بچ بھی گیا تو خود کو آئینے میں کیسے دیکھے گا. کیا وہ اتنا گھٹیا مرد تھا؟ اس نے اپنی زندگی کو اپنی محبت پر فوقیت دی تھی. کیا نہیں دینی چاہیے تھی؟ وہ تمہارے نام پر زخمی ہے رابع. زیبیہ یمین تمہارے غم سے کبھی نہیں بھری. آنکھوں کے آگے چہرے جل بجھ ہوئے. زیبیہ اور عقائد کچن اسٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہنس رہے تھے. اپنے بیسٹ فرینڈ کی سالگرہ پر وہ کیک بنانا چاہتا تھا سو زیبیہ اسے سکھا رہی تھی. فراسٹنگ ہاتھ میں تھامے، گھنگھرالی لٹیں کان کے پیچھے چھپائے، لڑکی کیک پر سفید کریم سے کچھ لکھ رہی تھی، انگریزی میں کچھ. ایک حرف لکھ کر عقائد کو دیکھا اور پھر فراسٹنگ اس کی جانب کی. ان کی انگلیوں کی پوریں ٹکرائیں تو زیبیہ نے باریک ترین لمس محسوس کیا. عقائد کے لیے وہ قیامت تھی. وہ تم سے وفادار ہے، وہ تمہاری مشکور ہے. زیبیہ سیڑھی پر کھڑی لاؤنج کا بلب بدل رہی تھی. عقائد گھر میں داخل ہوا تو تیز قدموں سے اس جانب بڑھا اور اسے نیچے آنے کا کہا. اسے کچھ ہو جاتا تو؟ بلب اس کے ہاتھ سے لیا، لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر ڈالا اور خود اس کی جگہ کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ سیلنگ اس سے سر سے ٹکرائی. زیبیہ شرم سے لال ہوئی. اس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ سیڑھی اونچی کرنی پڑی تھی. عقائد کے لیے وہ 2 قدموں کی مار تھی. وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہنس دیا. اگلی بار گھر بنواؤں گا تو چھت ذرا نیچی ڈالوں گا. وہ ریزہ ریزہ ہے. اس کی زبان رحم مانگتی ہے مگر اس کا دل محبت مانگتا ہے. تم اسے محبت دے دو رابع. پھٹا ہوا ہونٹ اور خون کے دھبے. وہ ہسپتال میں تھے. زیبیہ کے زخمی ہونٹ کو ٹانکا لگنے والا تھا. وہ لوہے کے پتلے گدے والے پلنگ پر لیٹی اور عقائد اس کے برابر کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے، لب دانت میں سے کترتے انجیکشن سے ہونٹوں کی جلد کو سن کر کے اب ڈاکٹر اضافی کریم اس کی لال ہوئی جلد پر مل رہی تھی. پھر اس نے سوئی اٹھائی اور زیبیہ کی طرف مڑی. لڑکی کا دل گھبرا گیا. اس نے بے اختیار ہاتھ پیچھے کر کے عقائد کی آستین کا کنارہ جکڑا. وہ سن پڑ گیا. دل کے گرد استادہ دیواریں لمحے کے ہزارویں حصے میں ڈہ گئیں. ایک ایک وہ اس کا لمس اور پکار سے کب نہ واقف رہ سکتا تھا. آہستگی سے گھٹنوں کے بل اس کے سہارے بیٹھا. زیبیہ کی بھوری آنکھوں میں خوف تھا، بے پناہ خوف. پلیز جانا مت، وہ منمنائی. عقائد نے کانپتی انگلیوں سے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی. کبھی نہیں. وہ مضبوط ہے مگر وہ تھک گئی ہے. وہ دنیا کو دکھانا چاہتی ہے کہ وہ مضبوط ہے. کیا مضبوطی بے ضرر ہوتی ہے؟ تم اس کی دراروں کی رکھوالی کرو رابع. ہر گوشہ تمہیں سلامت رکھے گا. زیبیہ یمین ہم دونوں سے زیادہ اٹل ہے. بارش میں تر 2 چہرے. سبز جیکٹ پہنا عقائد اس سے چند قدم پیچھے، اس کی پشت پر کھڑی گھنگریالی زلفوں والی مجروح لڑکی. آج میں ٹوٹ گئی ہوں، اس نے کہا تھا اور عقائد نے عمر بھر کے لیے الفاظ اپنے سینے میں سمو لیے تھے. وہ اسی سے ہی تو کہہ رہی تھی. اس کا تو حق تھا. ان الفاظ پر زیبیہ یمین کی طرف سے کیا گیا پہلا اور آخری اعتراف. وہ تمہارے لیے ٹوٹ گئی ہے. مورخ نے قلم روک دیے تھے. یہ ظلم تھا، یہ تذلیل تھی. عقائد نے اسے ڈپٹ کر لکھنے پر مجبور کیا. جہاں اس نے محبت دی وہاں محبت کا وعدہ بھی دے دیا. عقائد زمورہ نے رابع آدم کو اپنے جینے کی وجہ سونپ دی تھی. شاید اسے اب موت میں بھی سکون نہ ملتا. ان بھوری آنکھوں میں ہر بار دیکھ کر وہ پابندی سے ایک جذبہ تلاشتا تھا.
شاید وہ اسے حاصل ہو جائے، کچھ نہیں تو کاش وہ عقائد کی اپنی آنکھوں سے جھلک کر ان برے چشموں میں عکس ڈال دے، لیکن روشنی تک اس کی جھوٹی آس کا غرور نہیں رکھتی تھی۔ وہاں محبت نہیں تھی، کبھی نہیں تھی، قرابت تھی، رفاقت تھی، احسان تھا، تشکر تھا، محبت نہیں تھی، اور نہ کبھی ہوگی۔ عقائد زمرہ نے محبت نہیں ہاری تھی، کیونکہ محبت کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ تم ایک عورت کے پلوں میں چھپ کر زندگی مانگ رہے ہو، تم مجھے محبت سے نہیں محرومی سے پکڑانا چاہتے ہو۔ رابعہ نے جیسے دو فکروں میں اس کی زندگی کا فیصلہ سنایا۔ اس کے ابرو تنگ ہوئے۔ میں نو، بالکل خاموش، اور اب میری بات صحن کے آر پار کر لو۔ گہری سانس لی اور دوسری طرف کھٹر پٹر گونجی۔ تمہیں کتنا بتایا ہے زیبیا نے میرے اور اس کے بارے میں؟ یہ میرا مسئلہ ہے، اور اگر تم یہ سب ڈرامہ کر کے مجھے مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہو تو ویل ڈن، یو ہیو فیلڈ میزریبلی۔ عقائد کے کان آہان سے سرخ ہوئے۔ زیبیا، یمین میری کمزوری نہیں ہے، نہ 5 سال پہلے تھی، نہ اس سے قبل، نہ ہی آج۔ وہ ایک عام لڑکی ہے، ایک عام زندگی کی حقدار۔ سب خراب جب ہوا جب میری زندگی عام نہیں رہی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب ڈوریں مجھ سے جوڑ رکھی تھی، اس لیے ذرا سا غیر متوازن اسے بھی جھنجھوڑ گیا۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی۔ میں اسے بورڈنگ گیٹ پر روکا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، ڈرامہ بھی کیا تھا، بلا وجہ کے نقص بھی نکالتے، الزام بھی عائد کیے، وہ سب جھوٹ تھا۔ زیبیا کو روکنا میری انسانیت کی آخری درخواست تھی۔ وہ محبت نہیں تھی، رحم تھا، صرف ایک من چاہی جست تھی۔ تمہاری انسانیت اسی کے لیے کیوں چمکی؟ کیوں؟ کوئی اور نہیں؟ 60-70 سال کے بوڑھے محتاج ماں باپ کیوں نہیں؟ گدوں میں لپٹے روئی کسی ملائم چھوٹے بچے کیوں نہیں؟ ہزاروں خواب آنکھوں کے برتنوں پر پروئے جوان کیوں نہیں؟ عقائد کا سر اور دھڑ دونوں دکھ رہے تھے۔ تم مرڈر کر رہے ہو رابع، میس مرڈر، نوٹ اے سوسائڈ۔ کیونکہ 5 سال پہلے ان محتاج ماں باپ کی امیدیں مجھ سے وابستہ نہیں تھیں۔ وہ نہیں تھے جن کی روح و بدن چکنا چور ہوئے تھے، جن کے منہ پر میرا ہر لفظ تمانچے کی صورت پڑا تھا۔ اس نے کرسی کی گدی جکڑی۔ عقائد اس سے کیا بلوا رہا تھا؟ اور تم کہتے ہو وہ تمہاری کمزوری نہیں ہے؟ عقائد نم گال لیے مسکرایا۔ کمزور وہ ہے جو کاکپٹ سے باہر ہے۔ آواز ہیبت طاری کر دیتی تھی۔ آکسیجن سینسر میرے سامنے ہے، اور میں تمہیں بتاتا چلوں کہ پلین میں زیادہ آکسیجن بچی نہیں ہے رپورٹ کرنے کو۔ عقائد کا بدن چل ہوا۔ اس نے 2 پل قابو پانا چاہا۔ اس کا دماغ اچانک چکرایا۔ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ سب ٹھیک کرو، اس نے دانت پیس کر کہا۔ تمہیں بھی تو محبت ہوئی ہے عقائد، کبھی اس کا قصہ نہیں سنایا؟ وہ محسوس سا بولا۔ رابع، یو ٹریول، آئی ہیو ہرڈ دیٹ ون بیفور۔ وہ تھک کر بولا۔ تمہاری محبت کا عنوان کون ہے؟ وہی شاطرانہ تجسس۔ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں گا تم ایک کمینے، خبیث اور قاتل آدمی ہو۔ انسان کے نام پر تہمت۔ وہ تل ملا رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ دیکھو، چیخنا مت، ایسی باتیں شرافت سے بھی ہو سکتی ہیں۔ میں تمہیں کون سی گالی بکوں؟ خبیث انسان، کیسے مانسٹر ہو تم رابع۔ عقائد بے بس تھا۔ کاش لا علم بھی ہوتا، لوگ مر جائیں گے تمہاری وجہ سے۔ ان سب کا کیا قصور؟ ان سب نے تو تمہیں روما نہیں دیا تھا نا؟ جواب دو۔ صحیح کہہ رہے ہو، ان سب کا کوئی قصور نہیں ہے، جیسے میرا نہیں تھا۔ 5 سال پہلے اپنے گھر والوں کا ذمہ میں لے لوں گا، لیکن ان 348 اموات کو میرے گلے ٹکایا گیا تھا۔ وجہ؟ میں قابل تھا، میں موجود تھا، میں زندہ تھا۔ انہوں نے میری حیات کو میرا جرم بنا دیا، میری سانسوں میں الزام پرویا تھا۔ اب وقت پلٹ گیا ہے رابع، آدم رحم بھول آیا ہے۔ عقائد نے فون پر گرفت سخت کی۔ میں جا رہا ہوں سب کو سچ بتانے۔ جاؤ، شوق سے بتاؤ۔ شروعات کرنا لورا ووڈ سے، پھر عائشہ عبدالکریم، اور پھر جس کو دل چاہے بتاتے رہنا۔ وہ لاپرواہ تھا، لیکن جانتے ہو کیا ہوگا اس کے بعد؟ تم اور تمہارے 247 سپاہی دروازہ پیٹیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کچھ اور کر نہیں سکتے، لیکن یہ دروازہ بند ملے گا۔ اسے کانکریٹ سٹیل سے بنایا گیا۔ اس کی سیکیورٹی میکینزم کو تم اپنی حدود و حواس سے آج کے آج سمجھنے سے قاصر رہو گے۔ عقائد نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر بھی تمہارا شوق ہے تو کر لو، کیونکہ دوسرا سینیریو بھی ہے میرے پاس۔ دروازہ توڑ دیا، گڈ، تم اندر آ گئے، مجھے ہتھ کڑی لگا دی۔ ارے چھوڑ دو فکر، ہتھ کڑی نہیں ہے، میں دے دوں گا، بھائی ہو اپنے۔ ہتھ کڑی لگا دی، اسامہ کی لاش بھی دیکھ لی۔ تم نے اسامہ کو مار ڈالا؟ اسے اپنی آواز میں بستے خوف سے خوف آیا۔ ٹانگیں لکڑیاں تھیں، اور عقائد وہ کٹ پٹلی جس کی ساری راز رابع کی 5 انگلیوں کے گرد لپٹی تھی۔ ہاں، بتایا تو تھا، اسے بے ہوش کرنا پلان کا حصہ تھا۔ وہ پرسکون تھا، اور تم نے اسے مار دیا۔ عقائد کو لگا تھا اس آخری معلومات سے اس کی اندر بچی کچی رنگ بھی پانی بن چکی تھی۔ پانی بھی نہیں، آکسیجن جو دھواں غائب ہو رہی تھی۔ وہ بیچ میں اٹھ جاتا تو سوال کرتا۔ فکر مت کرو، ہرٹ نہیں کیا، اونلی اوور ڈوزڈ۔ یہ تم کب بن گئے رابع؟ تم آنسو، اب صرف آنسو تھے۔ وہ ادھر مر جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اندر آ گئے اور تم لوگوں نے مجھے حراست میں لے لیا۔ اب وہ اپنا دوسرا سینیریو سے سنا رہا تھا۔ میں ایک شفٹ پائلٹ سے لینڈنگ کروائی اور مجھے کوالالمپور لے کر گئے۔ وہ مجھے اریسٹ کریں گے تو سب سے پہلا نام تمہارا باہر آئے گا عقائد۔ وہ مجھے ڈیتھ پینلٹی پر ڈال دیں گے شاید، لیکن تمہیں وہ سنگ دلی سزا، تمہیں سول ایویشن اتھارٹی کچا چبا جائے گی۔ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تمہارا اس پلان میں صرف اتنا سا حصہ تھا کہ تم ایک بندے سے جس نے تمہارے حق کے پیسے کھائے تھے، ذرا سی بلیک میلنگ سے اپنا پیسہ نکلوا رہے تھے، وہ تمہیں ماسٹر مائنڈ سمجھیں گے اور مجھے پپٹ۔ مجھے یہ قبول ہے، وہ ہامتے ہوئے بولا۔ فون کو دوسرے کان پر شفٹ کیا۔ مجھے قبول ہے رابع، مجھے ساری عمر تم پر بھروسہ کرنے کے جرم میں سلاخوں کے پیچھے سڑنا قبول ہے، لیکن انسانی جانوں کا ضائع ہونا نہیں۔ تم باہر آؤ، میں تیار ہوں۔
تمہاری عزت اتار دیں گے وہ لوگ۔ رابع نے اسے وارن کیا، میں خود کی نظروں میں نیلام ہو چکا ہوں۔ عقائر زمرہ کا گھمنڈ، اس کا رتبہ، وہ آپ تھا۔ تم نے اسے توڑ دیا، تم نے مجھے توڑ دیا، مجھے اور کوئی نہیں ہرا سکتا۔ نوکری، گھر، سب چھن جائے گا، وہ تمہیں قیدی رکھیں گے، ٹارچر کریں گے انفارمیشن کے لیے۔ رابع اس کے علم میں اضافہ کرا تھا، سب قبول ہے، باہر نکلو، وہ پنک سے ٹارچر نہیں کریں گے۔ اس نے زور دیا، تم اب مجھے صحیح والا تپا رہے ہو۔ مانا کہ تم سوسائڈل ہو، لیکن مرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہے تمہیں۔ رابع تھوڑا سا ہنس دیا، ویل، داد دینی پڑے گی تمہاری ہمت کی، لیکن شاید تم نے مجھے سنا نہیں۔ یہ تب ہوگا جب تم کاکپٹ کا دروازہ توڑ کر اندر آؤ گے، اور اس کے لیے تمہیں 10 قدم چل کر مین راہداری تک جانا ہوگا، وہاں لورا سے مخاطب ہونا ہوگا، لیکن تمہارے لیے جو فاصلہ 10 قدم ہے وہ میرے لیے صرف ایک بٹن ہے۔ عقائر کی ابرو ناسمجھی میں جڑے، حسیبیہ یمین کی آکسیجن سپلائی کا جگہ، پیسنجر کیبن، 2:30 AM۔ حسیبیہ نے گردن اکڑا کر سامنے دیکھنا چاہا، وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس سے اچھا نہیں لگا تھا کس طرز و طریقے سے ان کی آخری گفتگو ہوئی تھی۔ عقائر ضرورت سے زیادہ حساس ہو گیا تھا، اور حسیبیہ خلاف معمول نردئی، اس نے کمزور انگلیوں سے ماس چڑھا اور نظریں آس پاس دوڑائیں۔ مسافرین بے سکنو حرکت اپنے نشستوں پر ڈہ چکے تھے، ہلکی دھیمی سانسیں۔ کوئی نہ کچھ کہتا تھا نہ پوچھتا تھا، وجودیت کا تحفہ مزاحمت سے کئی زیادہ اقدس تھا۔ راہداریوں کے گرد چلتی فلائٹ اٹینڈنٹس نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر لی تھی، اور ایک دو بار حسیبیہ نے خود نوٹ کیا تھا کہ ان کی آنکھیں چپکتے ہوئے بند ہونے لگی تھیں۔ وہ بیٹھ جاتیں، حواس بحال کرتیں اور پھر واپس چلنا شروع کر دیتیں۔ کون سے تحفے تھے جو آج ان سے چھننے لگے تھے، اور کیا ان میں سے ایک سانسوں کا بھی تھا؟ ہر سو خاموشی تھی، ایسی خاموشی جسے کبھی ختم نہ ہو۔ وہ آس پاس کے مناظر دیکھتی تو اسے اندازہ ہوتے کہ اس کے پھیپھڑے تو واقعی کارآمد تھے، جو اب تک اس کے پانچوں حواس کو کھولے رکھے تھے۔ بیشتر لوگ خمار آلود آنکھوں سے چھت کو تکتے اپنے دماغ کے کسی غیر متعین حصے کو تھکا رہے تھے۔ دماغ کے بھی حصے ہوا کرتے ہیں، اس کی ماں کی یادوں والا کون سا حصہ ہوگا؟ اور وہ کون سا ہوگا جو آج اور کل کی باتیں اسے بتائے؟ اور وہ کون سا تھا جسے غزال کو مارنے پر قاتلہ کنارے لگاتا تھا؟ اور وہ کون سا تھا جسے ہر بار کہیں نہ کہیں سراب آدم جیسے مرد کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا؟ وہ حصہ تو خراب تھا، کاش وہ اسے نکال پھینک سکتی۔ عائشہ عبدالکریم اس کی سیٹ کے پاس سے گزری تو حسیبیہ نے ذرا سا ہاتھ اٹھایا۔ میرے ساتھ جو بیٹھے تھے، بولنا بھی مشکل تھا، اس کے ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ کیا عقائد ٹھیک تھا؟ کیا یہ کچھ غلط تھا؟ وہ آگے گئے ہیں آپ کے پائلٹ سے بات کرنے، کتنی اور دیر لگے گی انہیں؟ اوہ، وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی، ٹھہریے میں دیکھ کر آتی ہوں، نرمی سے کہتے وہ آگے چل دی۔ پہلے وہ ایک سیٹ کے پاس رکی جہاں لورا ایک بوڑھی خاتون کو لمبی لمبی سانسیں لینے پر اکسا رہی تھی۔ ان کے آس پاس باقی لوگ بھی لورا کے احکامات پر عمل کرتے گہری سانسیں اندر کھینچ رہے تھے۔ اس نے اس سے پوچھنا چاہا، لیکن ٹھیک نہ سمجھا تو خود ہی راہداریوں کو پار کرتی فرنٹ ایریا تک جانے لگی۔ کیا ہی غلط ہو سکتا تھا؟ حسیبیہ یمین کی آکسیجن سپلائی کا ان دو دشوار لوگوں کے درمیان لمحہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ عقائد نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، دھڑکنیں دھیمی تھیں، لیکن ایک اذیت اس کے اندر کاٹ چکی تھی۔ سانسوں کی کمی سے اس نے سر جھکایا اور آنکھیں موند لیں۔ کیا بک رہے ہو؟ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہی جو تم سن رہے ہو، حسیبیہ یمین کا آکسیجن سپلائی میرے پوروں تلے ہے، اسی کا نہیں تم سب کا۔ اگر تم اتنے ہی ضدی ہوئے میرا راز فاش کرنے کے لیے، تو حسیبیہ اپنی آخری سانسیں چین سے نہیں لے پائے گی۔ شفاق، سری، ہر قسم کے جذبے سے عاری لہجہ، گناہ انسان کا دل سیاہ کر دیتا ہے۔ تم اسے مارو گے؟ عقائد اچانک ہنس پڑا۔ یہ خوف تھا، یہ سب خوف تھا، اور تم چاہتے ہو میں یقین کر لوں؟ شاید تم اس کا نیلا اور مردہ منہ دیکھ کر بہتر یقین کر پاؤ۔ دوسری طرف ایک دو کلکس ہوئے، عقائد کا دل چھلنی ہو گیا۔ وہ اچانک گھٹنوں کے بل بیٹھا، خود کو قدموں پر مجبور کرتے کھڑا ہوا، توازن بگڑا تو اس نے دیوار جکڑی۔ نو اسٹاپ! اس بار آواز مقابلتاً تیز تھی، ڈراؤنی، وحشی۔ خبردار، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ کسی بھی عدل اور عدالت میں اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا۔ حسیبیہ کی ڈیڈ باڈی کو کندھا دینے سے پہلے یہ بات، غارت ہو تم رابع، تمہارا جو بھی خدا ہے تمہیں غارت کرے، اللہ، بھگوان، یسوع، سب تمہیں جہنم کی آگ میں جھونکیں۔ یہ غصہ نہیں تھا، نفرت تھی، نفرت سے نفرت۔ میرا خدا مجھے 5 سال پہلے غارت کر چکا ہے۔ پیشوں کو پوجو گے تو یہی سبب پاؤ گے، اپنی کمائیاں، زیادتیاں، کبھی محبت میں کیوں نہیں ڈھونڈی؟ کیا وہ لوگ کم تھے؟ تمہیں ڈھونڈ کر کیا ملا؟ حسیبیہ ملی؟ نہیں ملی نا، تم صرف ایک بینڈڈ ہو، اس کے زخموں پر تم اپنا پورا وجود اس کی ایک خراش پر کرتے گزار دو گے، اور وہ اپنی جلد کے ٹھیک ہوتے ہی تمہیں نوچ پھینکے گی۔ عقائد نے جبڑا بھینچ لیا، اسے حیرت نہیں ہوئی، اسے پتہ چل چکا تھا۔ وہ حیرت اور تعجب کے سارے جذبات مار کر آیا تھا، اب صرف کرب تھا، کرب جو بے جانی کی اور دھکیل رہا تھا۔ تم اسے مان سے دیکھتے ہو عقائد، اس کی زبان کا زہر جیسے لمحے بھر کو زائل ہو گیا۔ تمہاری نظر میں اس کے لیے حیا ہے، احترام ہے، خیال ہے، لیکن تم نے آج تک حسیبیہ کو اپنی طرف ویسے دیکھتے نہیں پایا۔ جانتے ہو کیوں؟ عقائد خاموش رہا۔ یہ اذیت تھی، مجھے جواب کے لیے تاکید کرنا پسند نہیں، رابع نے بے لچک انداز میں کہا۔ نہیں جانتا، نہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس کا اپنا دل ہے، بے شک مجھ سے نہ لگے، اس سے میری نظر میں اس کی ویلیو کم نہیں ہوگی۔ تم جانتے ہو، اپنی انا کے پیچھے چھپ رہے ہو۔ پائلٹ کی آواز متذبذب تھی۔
تم یہ سننا چاہتے ہو؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تم اس کی موت کا اشتہار سر پر ٹانگ کے اس سے اعتراف کرنا چاہتے ہو؟ عقائل نے سینہ دباتے ہوئے کہا۔ درد بڑھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی بھی ہے تو اسے قابو کرنا جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے میں کون ہوں، کہ مجھ میں کتنا شر ہے۔ وہ میری آنکھیں پڑھ لیتی ہے، میں آنکھیں چرا سکتا ہوں مگر وہ دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اچانک جیسے کچھ نوارے ٹوٹ گیا اس کے اندر۔ تم اسے نہیں مار سکتے رابع، اپنے آپ کو سنو، تم محبت کے آخری درجے پر کھڑے ہو، تمہاری محبت تو تمہاری ہے، کیوں اس معصوم کو سزا دے رہے ہو؟ اپنے خسارے کی یہ سزا نہیں، رہائی ہے، نجات ہے، سکون ہے۔ وہ جہاں جائے گی اسے میرا خیال ستائے گا۔ یہی کہا تھا نا تم نے کہ میری وفاداری نے اسے توڑ دیا؟ میں اسے جوڑ رہا ہوں، زخم سی رہا ہوں، اسے سانس لی۔ اور جہاں تک رہی تمہاری بات، تو زیبیا تم سے اس لیے محبت نہیں کرتی کیونکہ وہ تم نے خود کا عکس دیکھ لیا۔ عقائل جامد ہو گیا، بے سکن، بے حرکت۔ تم اس کی زندگی میں بہار ہو، فرار ہو، امید ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب افراتفری کے درمیان ایک لینڈ مارک ہو۔ وہ یہ میری زندگی میں بن چکی ہے اور اس کا انجام جانتی ہے، اسے اس انجام سے ڈر ہے۔ وہ میں بننے سے خوف کھاتی ہے اور تمہیں اپنا آپ بنتا دیکھنا اسے قبول نہیں۔ تم جھوٹے ہو 100%، لیکن یہ میری تھیوری ہے۔ 6 ماہ سے تمہیں اس کے آس پاس دیکھ رہا ہوں۔ زیبیا کو میں 21 سال کی عمر سے جانتا ہوں۔ وہ محبت سے بھاگتی نہیں ہے، شفقت کی آبشار تلے وہ بار بار اپنا منہ دھو دے گی، اسے کوئی چیز روکے ہے، ورنہ تم برے نہیں ہو۔ ہمارا مذہب، اس نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ تم زیبیا کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ مجھے نہیں لگتا وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے جیسے بات ہوا میں اڑائی۔ عقائل کی مٹھیاں تنگ ہوئیں لیکن حرکت مشکل تھی۔ وہ حس لمس کھو رہا تھا۔ میرا مذہب میرے لیے اہم ہے، تنگ اعصاب میں چبا کر ادا کیے الفاظ۔ اوہ ویل، افسوس۔ رابع نے ایسے ہاتھ جھاڑے۔ تم جا رہے تھے شاید، جانا چاہتے ہو؟ زیبیا کے آکسیجن لیول 61% ہے، شی از ڈوئنگ ویل۔ عقائل ٹک کیا، ادھر ہی۔ میں اسے بتاؤں گا، تم اسے مار دو گے۔ میں اسے نہیں بتاؤں گا، تم تب بھی اسے مار دو گے۔ غلط، تم اسے بتا ہی نہیں پاؤ گے۔ تمہارا منہ اس کے سامنے کھلا تو اس کی سانس کی نالی بند، تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سیاہ لیدر جیکٹ والی پشت دیوار سے ٹکرائی۔ زیبیا ماں نہیں بن سکتی، نہ آج نہ کبھی آگے۔ اس کی کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی میں اپنا کوئی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ شوہر، نہ کوئی بہن بھائی۔ وہ سانسیں لینے رکا لیکن گلا سوکھ رہا تھا۔ اسے جلدی کہنا تھا جو کہنا تھا۔ وہ چائنا جا رہی ہے، اپنی خالہ کے پاس۔ وہ خالہ بھی ICU میں ہے، ہو سکتا ہے انتقال کر جائیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی تھا۔ اگر تم آج اسے مار دو گے تو واقعی یہ شاید اس پر احسان ہو۔ رابع کی سفید انگلیاں کنٹرول لاک پر تھیں۔ ان میں لغزش واضح ہوئی۔ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اور کیا کہا تھا عقائل نے، اور اس نے کیوں نہیں سنا؟ وہ سن ہی نہیں پایا تھا۔ میں چاہتا ہوں زیبیا میرے بعد جائے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی آخری سانس تک لا علم رہے۔ کیا میں اتنا مانگ سکتا ہوں تم سے؟ وہ نرم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ مسامت ختم ہو چکی تھی۔ مانگو۔ رابع کی آواز بہت مشکل سے باہر آئی۔ میری موت کے عوض میں زیبیا یمین کو لا علمی دے دو۔ کیا یہ تمہاری آخری خواہش ہے؟ بے رحم مگر صریح استفسار۔ عقائل نے تھوڑی جھکائی۔ ایک اور آخری منظور ہے۔ وہ پرسکون تھے۔ عقائل چہرہ جھکا کر تھوڑا اور رونا چاہتا تھا مگر آنسو نہیں تھے۔ اب وہ سانس کے ساتھ ساتھ آنسو بھی کسی سے بھیک مانگے۔ راداری میں اسی پل ٹک ٹک کی آواز آئی۔ وہ سیدھا ہوا اور جلدی سے ماسک درست کیا۔ سرمئی آنکھوں کی سرخی جھپک کر مٹانی چاہی۔ ایک سایہ واضح ہوا اور پھر سیاہ حجاب۔ عائشہ عبدالکریم۔ لیکن یاد رکھنا میرے بہت سارے کان اور بہت ساری آنکھیں ہیں۔ ذرا سی بھی چوں چراں اور تمہارے پلک جھپکنے سے قبل زیبیا یہ پلین اور تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ رابع آخری بار تنبیہ کر رہا تھا۔ آپ کی بات ہو گئی؟ اس کی آواز کی نرمی ویسی تھی، البتہ لہجہ سست تھا، وہ بھی کمزور تھی۔ عقائل نے مٹھیوں کو بند کیا۔ اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سب کی زندگی بیچ کر اس کی خرید لایا تھا۔ جی، وہ فون دینے لگا۔ آپ کے کیپٹن نے سمجھا دیا ہے، ڈیسنٹ نزول شروع ہونے والا ہے بہت جلد۔ اسے ڈیوائس دو اور اچھی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ چلتے بنو۔ عائشہ کے سامنے تو وہ اسے کوئی القابات سے بھی نہیں نواز سکتا تھا۔ دل ہی دل میں 3 زبانوں کی گالیاں دہرائیں اور سیاہ ڈبہ اس کی جانب کیا۔ اپنی نشست سے جاتے وہ بدل گیا تھا۔ یہ وہ عقائل زمورہ نہیں تھا جو چند لمحات قبل اسی راہداری کو پار کر کے آیا تھا۔ کیپٹن، سب ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے رابطہ جوڑا۔ کاکپٹ میں بیٹھے رابع نے سر سیٹ میں پیچھے کیا۔ اس کی گردن کے پٹھے اکڑ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نرم آواز جو لکڑی تک پگھلا جائے۔ عائشہ کا دل تو پھر موم تھا۔ وہ تھوڑا سا چونکی، پھر مسکراتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ جی، اور آپ؟ رابع کی مسکان ادھوری تھی، مردہ۔ لبوں کے ایک کنارے سے بیچ تک پھیل کر وہ اس کی شکل کو ایک خوفناک تاثر دیتی تھی۔ یہ مسکان نہیں تھی، مسکان نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ہیڈ سیٹ کانوں پر لگائے، تیارچی ماسک کے پار ہیزل آنکھوں پر ہر چمک ہر روشنی سے تہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہی ہوں۔ فلائٹ MH370 2:35 AM پیسنجر کیبن۔ قدموں کی چاپ پر زیبیا ٹھٹک اٹھی۔ غائب دھیرج سے چہرہ ایک طرف ڈھلکاتے اس نے گردن موڑ کر عقائل کو دیکھا جو سستی سے اپنی سیٹ تک لوٹ رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ آکسیجن ماسک پر سجائے ٹوٹتی جڑتی سانسوں کے ہمراہ چل رہا تھا۔ زیبیا کے دل کو گہری چوٹ پہنچی۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب اور شدید ہو گئی تھی۔ بالائے سر سرخ بتیاں اپنی مانوس روشنی قطرہ قطرہ ان دو وجود پر نچھاور کر رہی تھیں۔ ارد گرد ماحول میں ایک اجنبی سی بے سکنی تھی۔ ہر کوئی اپنی نشست میں بے حرکت، بے عقل، گنگ سا پذیر تھا۔
راہداریوں میں ٹہلتی فلائٹ اٹینڈنٹس بھی ایک سرے سے دوسرے تک پہنچنے کی ہمت نہیں جتا پا رہی تھیں۔ عائشہ عبدالکریم ایک ستون کے ساتھ ٹکی ہوئی اپنی پیشانی تھامی تھی۔ لورا ووڈز نظر کے زاویے میں نہیں تھی، مگر زیبیا نے اسے لڑکھڑاتے دیکھا تھا۔ عقائد! چند منٹ قبل ہوئی کل بحث کو نظر انداز کرتے اس نے اسے پکارا۔ بھوری آنکھوں میں زمانوں کی بے کلی تھی۔ بھاری قدموں سے اس تک پہنچتے عقائد نے پہلی مرتبہ گیلی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں خوف زیادہ تھا یا رنج؟ زیبیا یمین پڑھنے سے قاصر رہی۔ وہ نزدیک آیا تو اس کی نامکمل اور خستہ سانسوں کی مہک محسوس ہوئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے ہمیشہ چاہا تھا کہ کوئی دقت آئے اور ان کی دوستی میں عقائد اس سے کچھ مانگے اور زیبیا کو عنایت کرنے کا شرف حاصل۔ 5 سالوں بعد قدرت اسے یہ موقع دے رہی تھی، مگر اس کے پاس بخشنے کو کچھ نہیں تھا سوائے اپنے آپ کے۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ آواز اب آواز بھی نہیں تھی۔ عقائد کے الفاظ ایک بھرائی ہوئی سانس کے مترادف تھے۔ زیبیا کی اپنی آنکھوں میں محرک نمی امڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں جھپکتے اس کی ارکناک انگلیاں اپنے ہاتھ میں لیں اور اسے سہارا دیا۔ بیٹھو یہاں اور خاموش رہو۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا وہاں؟ تم رابع سے بات کرنے گئے تھے نا؟ اس کا اپنا آکسیجن ماسک آنسوں سے تر ہونے لگا تھا۔ عقائد کی اس قدر بکھری صورت اس کی روح تک کو ٹانک کر گئی تھی۔ اس نے اب تک عقائد کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ جواب دینا چاہتا تھا، مگر ہر سانس پر سانس کا قفل بندھا تھا۔ اسے اپنے سینے کے گرد ایک غیر مرئی بندھن کستا محسوس ہو رہا تھا۔ گلا تنگ تھا اور سانس لینے کی ہر کوشش اسے درد دے رہی تھی۔ عقائد، مجھے دیکھو۔ آکسیجن ماسک کے پار اس کی آواز بھرا رہی تھی اور کچھ اس کی اپنی ہی سانسیں ادھری سی تھیں۔ سرمئی آنکھوں نے سمت موڑی تو ان میں لپٹی سرخ ڈوریاں واضح ہوئیں۔ عقائد کی آنکھیں بھیگی تھیں، چبھن سے، کرب سے۔ زیبیا نے بے بسی سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہمت کرو، صبر کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بھوری آنکھیں مارے خوف فراق تھیں۔ اس کے چہرے کے گرد بندھا سیاہ حجاب ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ سیلونی پیشانی پر گھنیری زلفیں پسینے سے شرابور تھیں۔ اس کے اپنے تنفس بگڑے تھے، مگر اس نے اپنی تمام استعداد اس کے لیے وقف کر دی۔ وہ جسے اس کی ضرورت تھی، وہ جو اس کی ضرورت رہا تھا۔ عقائد کو دمہ کے اٹیک کا شناسہ انقباض اپنے وجود پر اترتا محسوس ہوا۔ آکسیجن کی حاجت سے یہ دباؤ پل پل ادھک رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی کپکپاتی انگلیوں سے ماسک سدھارنا چاہا، لیکن سب بے سود معلوم ہوتا تھا۔ ہر کوشش اس کی گرد دنیا سستی سے بے نور ہو رہی تھی۔ آوازیں گھٹ رہی تھیں، سماعت میں تپش کھل چکی تھی۔ اس نے چہرہ زیبیا کی جانب موڑا، آنکھوں میں رابطہ جوڑنا چاہا۔ شاید وہ پڑھ لے۔ رابع نے کہا تھا وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیتی تھی۔ کیا 5 سالوں بعد عقائد یہ امید کر سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی زیبیا کے لیے قابل درک ہوں؟ زیبیا نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھاما۔ عقائد، پلیز پلیز عقائد، ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ وہ منت کر رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ تم بہت مضبوط ہو، تم نے کہا تھا تم مضبوط ہو، بس سانس لو۔ سرخ روشنی اس کے نم گالوں پر پھسل کر کسی خواب کی نہیں بلکہ موت کی علامت بن گئی تھی۔ سرمئی آنکھیں اسے دیکھتے جل رہی تھیں، سیاہی اس کی بساط کے کنارے کتر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اس کا دماغ تیز رفتار سے کسی ٹنل سے گزر رہا ہو۔ دیگر نشستوں پر براجمان مسافرین اس کی شعور سے چھٹ رہے۔ ٹیڑھے میڑھے ماسک ان کے پسینے سے شرابور چہروں پر لٹکے تھے۔ زیبیا نے خود کو اس کے نزدیک ہوتے محسوس کیا۔ سرخ روشنی ان کے درمیان تیسرا وجود تھی۔ اس کی سبکیاں غم کا گل مچاتے بھڑک رہی تھیں۔ وہ بے آس تھی، نراش تھی۔ اس نے نہایت باریکی سے عقائد کے گرد اپنے بازو لپیٹے چہرہ اس کے سینے پر رکھا۔ 5 سال میں پہلی بار، شاید زندگی میں پہلی بار، اس نے شدت سے چاہا تھا کہ کسی کی روح کا تمام ملال، جسم کا سارا بوجھ اپنے اندر سمو لے۔ عقائد نے وہ لمس اپنے پورے وجود کا محاصرہ کرتے محسوس کیا، اپنی بکھری مٹتی صورت کو اس کی باہوں میں ادراک کیا۔ اس کی سانسیں ناکافی تھیں، ہر جہد میں ٹیس اٹھتی تھی، مگر اس نے لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر بلند کیا۔ آخرکار عقائد نے اپنی تمنائی انگلیوں کو اس کی سیاہ گھنگریالی لٹوں سے گزرنے کی اجازت دی۔ ان کی نرمی کو اپنے پوروں تلے پھسلتا ہوا، ان کی مہک کو اپنے وجود میں کھلتا محسوس کیا۔ جس اظہار کی خواہش اس نے پوری حیات اپنے اندر کاٹ دی تھی، اب وہ سوکھی ریت کی مانند دانہ دانہ اس کے کلاب سے نکل رہا تھا۔ زیبیا کے بالوں میں ٹھہرا اس کا ہاتھ حصے لمس کھو رہا تھا، حرکت ترک کر رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے احساسات کی شدت اس تندی سے محسوس کی تھی کہ گمان ہوا تھا اس کا دل خالی و فیلیت ہو گیا ہو۔ کئی راتیں بے خواب، کئی تصاویر بے آب، کائی کے آگے ان کہے الفاظ اور ہوش مندی کے آخری تقاضوں پر قائم وہ بے نیاز۔ لیکن جو آج تھا، جو ابھی تھا، جو اس کی آغوش میں تھا، وہ اس سب سے قوی تھا۔ اس دفعہ حقیقت آگہی لے کر آئی تھی۔ عقائد زمورہ برسوں سے اس محبت میں گھل رہا تھا، جس کا اقرار اس کی زبان پر بھی مانے تھا۔ احساس اس کی بقیہ سانسوں کا سکون بھی چھین چکا تھا۔ گرد و نواح میں بکھرا سرخ رنگ اب صرف سرخ نہیں تھا، وہ مرض تھا، موت تھا، وہ زیبیا تھی اور وہ اسے لٹا آیا تھا۔ زیبیا، اس نے سرگوشی کی، دل کی دردناک دھڑکنیں بھی ہم آہنگ ہوئیں۔ سرمئی آنکھوں نے بھوری گہرائیوں کو جانچا۔ وہ بلک رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ گرم تپتے آنسو عقائد کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس کے، زیبیا کے۔ عقائد، لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں۔ عقائد، پلیز بولو، لا الہ الا اللہ۔
مسلسل اس کی سیاہ جیکٹ تھامے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھائی تھی، اپنے نازک ترین حواسوں سے بھی وہ اس کی پاکیزگی اور خلوص دل پر مسکرا دیا جو موسم ان کے درمیان 5 سالوں میں نہیں اٹھایا گیا تھا۔ موت کا اشارہ ان سے وہ بھی کھلوایا گیا تھا۔ زبیہ اس کے سینے سے ٹکی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل منمنا رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عقائل یہ کہو میری خاطر۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیوں کہہ رہی تھی۔ صرف ایک خوف تھا کہ وہ اپنے عزیز ترین اثاثے کو خود سے دور نہیں دے سکتی۔ وہ گھر سے نکلی تھی تو اس نے عقائل زمورہ سے ممالک اور وقت کی دوری قبول کی تھی، لیکن اب قسمت اسے آزما رہی تھی۔ وہ اس قربانی کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اسے سنتا رہا، وہ اس کی سانسیں گنتا رہا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ ہر سانس اس پر قرض تھی، لیکن دل میں اس عورت کے لیے محبت افزوں تھی۔ کاش وہ کہہ سکتا جو وہ اس سے کہلوانا چاہتی تھی، لیکن ایمان کے فیصلے دل کی سن کر کیے جاتے ہیں، دل پر حکمرانی کرنے والوں کی نہیں۔ زبیہ، اس نے دوبارہ اسے پکارا۔ آواز کمزور اور ناہموار تھی، اس کے آنسو زار زار بہہ رہے تھے، عقائل کی پیشانی پر امڑتی نمی میں گھل رہے تھے۔ وہ اتنا قریب تھی کہ اس کے پلکوں کا ایک ایک بال الگ سے گن سکتا تھا۔ عقائل کو اچانک اپنی قسمت پر رشک آیا، دنیا بجھ گئی تھی۔ عقائل زمورہ کے لیے صرف زبیہ یمین وجود رکھتی تھی۔ اس نے ڈگمگاتی انگلیاں اس کی آنکھوں کے نیچے رکھی اور ماسک کے اوپر آنسوؤں کی ایک پٹی صاف کی۔ زبیہ نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ شکریہ شکریہ، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھنس رہی تھیں، زبیہ کے آنسو تیز تھے، اس کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ اس نے اپنے چہرے پر رکھ کے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ نہیں، وہ بس تھی، نہیں نہیں، دوبارہ محبت مت کرنا۔ اس سوا مشکل الفاظ جوڑے، ہاتھوں میں جان آزاد تھی، لیکن وہ اسے تھامنا چاہتا تھا۔ اس کے انگوٹھے نے زبیہ کے گال کا زخم چھوا، نمناک آنسو نیچے لڑک گئے۔ وہ عریض آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھووں کے درمیان ایک لکیر طے ہوئی، دل میں مرور اٹھی۔ محبت سیاہی اندھیرے میں گھل رہی تھی، خنکی بے جانی کی جانب چل پڑی تھی۔ عقائل کو اپنے اعضاء آہستہ آہستہ مفلوج ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے زبان کو حرکت دی، ایک آخری بار، اس سے مت کہنا۔ اس کا ہاتھ زبیہ کے گال سے پھسل گیا، سرخ روشنیاں ایک ایک کر کے گل ہو گئیں، تمام دنیا پرچھائیوں کی نظر ہوئی۔ زبیہ کی چیخیں، اس کے آنسو سب مان پڑ گئے۔ آگاہی کے اختتامی مرحلے پر کھڑے عقائل زمورہ نے آخری سانس میں بھی اس پر احسان کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنی ناگفتہ بن مدعو محبت کے ساتھ فنا ہو گیا تھا۔ بھوری آنکھوں کے آگے گہری دھول تھی، سیاہ بھوری پھر سفید۔ اس کے حواس ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے، سماعت اور بصارت کے درمیان قائم روک ہٹ رہا تھا۔ کہیں دور اسے سورج کی پیلی شعاعیں اٹھتی نظر آئیں، کان میں مدھم کلکاریاں گونج اٹھیں۔ اس کے قدموں تلے زمین تھی، ٹھوس لکڑی کے تختے نہ کہ جہاز کا ڈگمگاتا پل اس منظر میں نیا پن تھا، تازگی تھی، خوشبو تھی۔ بیا، ختم کرنا ہے کھانا، ادھر آؤ، شاباش۔ نسوانی آواز اس کے سر کے عقبی حصے میں امڑ رہی تھی۔ وجود کو اپنے ننھے پیر اور تیز سے بھاگتے محسوس ہوئے۔ تھم تھم تھم، بہت شرارتی ہو گئی ہے لڑکی، اس کی ماں ڈبرتے اس کے انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن لہجے میں ہلکی مامتا جھلک رہی تھی۔ انہوں نے دوسرا حربہ اختیار کیا۔ اچھا، مما کہانی سنائیں گی، یہاں آ کر بیٹھو۔ شفقت سے اپنے برابر قلین پر رکھے تکیے تھپتھپائے۔ 7 سالہ زبیہ کو وہ آفر معقول معلوم ہوئی، اسی لیے گلابی تلوے اٹھا کر بن آواز پچھلی جگہ پر واپس آ گئی۔ ہلکے بھورے رنگ میں ٹمٹماتے بھرے بھرے گال، گول ہرنی جیسی سیاہ آنکھیں اور بھاگنے کے باعث غیر منظم سی گھنگریالی لٹیں۔ جامنی رنگ کا جم سوٹ پہنے وہ خاموشی سے نیچے۔ اس کے ہاتھ میں اپنا من پسند ہرے رنگ کا گڈا تھا، جسے وہ گرینی کہتی تھی۔ اماں نے اس کے ماتھے پر آتے پسینے کے ہمراہ بدحواس زلفیں بھی پیچھے ہٹائیں، پھر میز کی جانب راغب ہوئیں۔ کورین ثقافت میں ان چھوٹی میزوں کو سبان کہا جاتا ہے اور یہ فلور ڈائننگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ دسترخوان کے اوپر شیشے کے سفید پیالے میں اد کھائے ناسی لمپاک رکھے تھے۔ اس پکوان میں سفید چاولوں کو نارمل کے دودھ میں پکایا جاتا ہے، جن سے چاول ملائی دار معلوم ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی مرچوں، پیاز، لہسن اور املی کو پیس کر ان کے پیسٹ کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے۔ حسب ذائقہ ابلا ہوا انڈا، کھیرے یا مونگ پھلی بھی برابر رکھی جا سکتی ہے۔ ملیشیا میں یہ ڈش عام طور پر ناشتے میں کھائی جاتی ہے۔ کچھ کھاتی نہیں ہو، اس لیے اتنی دبلی ہو رہی ہو، اماں نے نوالا بناتے خفیہ سے منہ بسوڑا۔ چمچہ آپ کے زبیہ کے ہونٹوں کے پاس تھا۔ جب ہم اپنے حصے کا رزق چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس کا کوئی اور حقدار ڈھونڈ لیتا ہے، ہم سے زیادہ اہل، زیادہ مشکور۔ آہ! اماں نے تلی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا چاولوں کے درمیان چھپایا ہوا تھا۔ زبیہ نے برا سا منہ بنا کر باہر نکالنا چاہا۔ جب ممتا کے جال کے پیچھے خطرناک گھوری دیکھی، وہ دبک کر بیٹھ گئی۔ اسے مچھلی بالکل پسند نہیں تھی۔ ماں، کہانی تو سنائیں۔ اس نے کھیرا چباتے وعدہ یاد کیا تو اماں ٹھنڈی سانس بھرتی رہ گئیں۔ انہوں نے تو اسے پاس بلانے کے لیے لالچ دی تھی، لیکن یہ لڑکی کہاں کچھ بھولتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی مما کی فیوریٹ ہے، اسی لیے غور سے سننا۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ زبیہ نے بڑی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ یہ بھی کسی
کی کہانی ہے مما۔ انہوں نے انڈے کا ٹکڑا اس کے قریب کیا۔ یہ کسی پرنسس کی نہیں ہے بلکہ آپ کی جیسی ایک چھوٹی بچی کی کہانی ہے۔ زیبیا کو پرنسس کے علاوہ جن بھوتوں اور جانوروں کی کہانیاں پسند نہیں تھیں، لیکن کیونکہ وہ اس کی ماں کی پسندیدہ کہانی تھی تو وہ سن سکتی تھی۔ وہ سن لے گی۔ یہ کہانی ایک چھوٹی بچی کیرن کی ہے۔ زیبیا نے اگلا نوالا کھانے کے لیے منہ کھولا۔ کیرن ایک نہایت مفلس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جب اس کی ماں وفات پا جاتی ہیں تو کیرن کو ایک امیر بوڑھی خاتون گود لے لیتی ہے۔ وہ بارش والی شام تھی جس عصر میں 8 سالہ زیبیا نے خود کو گھر کی دہلیز پر پایا۔ خاندان کے مرد اس کی ماں کا جنازہ اٹھائے گھر کی چوکھٹ پار کر رہے تھے۔ وہ خاموش آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی ماں زندہ تھی تو کیرن کے پاس پھٹے پرانے سرخ جوتوں کی ایک جوڑی تھی، لیکن جب اس کی بوڑھی ماں کے گھر جا کر اس کی زندگی کے نئے دروازے کھلنے لگتے ہیں تو اس سے نئے سرخ جوتوں کی ضد کرتی ہے۔ سرخ جوتے؟ 7 سالہ زیبیا نے گھنی ابرو گٹمٹ کی۔ اس کی ماں مسکرائی۔ ہاں، سرخ جوتے، یہ کہانی کا مین کردار ہے۔ اب غور سے سنو۔ انہوں نے اسے کھیرے کا ایک ٹکڑا پکڑایا۔ بوڑھی خاتون کو کیرن بہت پیاری تھی، اسی لیے وہ اسے سرخ جوتے فوراً لا دیتی ہے۔ کیرن کو وہ جوتے اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ انہیں ہر روز چرچ پہن کر جاتی ہے۔ اماں نے اسے یہ بھی بتایا کہ چرچ کیا ہوتی ہے۔ 15 سالہ زیبیا رباب اور مرتضیٰ کے نکاح پر گردن جھکائے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ نے مائک پر قبول ہے کہا تو اس نے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ ہال میں اٹھتی تالیوں کی گونج کے درمیان ہیزل رنگی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ اس نے شرما کر نظریں پھیر لیں۔ بوڑھی خاتون کیرن کو منع کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ چرچ میں صرف سیاہ رنگ کے جوتے پہنے جاتے ہیں۔ پڑوس والوں کے گھر جانا ذرا کم کرو۔ 16 سالہ زیبیا نے چائے کی پیالی ابا کے سامنے رکھتے ان کا اعلان سنا تو گڑبڑا گئی۔ مگر ابا، میں بتا کر تو جاتی ہوں۔ اسے اس بلا وجہ کی پابندی سے چڑ ہوئی۔ بتا کر بھی مت جایا کرو، وہاں تمہارے لیے اب کوئی نہیں، اس رباب کی تو شادی ہوگی۔ ابا، رباب کوک کی اماں، انہیں پسند ہوں میں، وہ اپنی بیٹی کے جانے کے بعد اکیلی ہو گئی ہیں۔ چائے کا گھونٹ لیتے ابا نے گویا اس کی بات سنی نہیں۔ چینی کم ہے۔ لیکن کیرن کہانی سننے والی تھی۔ یہ تو نیا جنون تھا، تازہ سا عشق۔ یہ سرخ جوتے تو پرانے والوں سے بھی زیادہ آرمیدہ تھے، زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ اگلے اتوار بھی پھر وہی جوتے پہن کر چرچ جاتی ہے۔ 23 سالہ رابع فلائٹ سے لوٹا تو گھر کے صحن میں اپنی ماں کے پاس زیبیا کو گھٹنوں پر بیٹھے پایا۔ اس کا دل ایک پل کو بند ہوا اور وہ سوٹ کیس دور دھکیل کر پاس دوڑا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہانپتے ہوئے گھٹنے زمین پر ٹکائے۔ اماں کا ایک ہاتھ اپنے دستے قید میں رکھا اور پریشان ہیزل آنکھیں زیبیا کی رک تھیں۔ کچھ نہیں، گھٹنوں کا درد بڑھ گیا ہے، میں نے دوائی دے دی ہے۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ اماں نے جھک کر نرمی سے اس کا گال پر بوسہ دیا۔ رابع کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ بھی زیبیا کو دیکھتے ہولے سے مسکرا دیا۔ کال کر دیا کریں یار اماں، حد ہوتی ہے، وہ نظریں پھیرتے ہوئے بولا۔ اسے خدشہ تھا وہ زیادہ دیر زیبیا کو دیکھتا رہا تو اس کی آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر دیں گی۔ ایک دن چرچ کے باہر ایک سپاہی کیرن کو ملتا ہے۔ وہ اس کے جوتوں کو بڑے اشتیاق اور تعجب سے دیکھتا ہے۔ سراہتی ہوئی نگاہ۔ یہ جوتے رقص کے لیے اعلیٰ ترین ہیں، جتنا چاہو ناچو، یہ کبھی نہیں اتریں گے، وہ اس سے یہ کہتا تھا۔ رابع تمہیں پسند کرتا ہے؟ 19 سالہ ریٹا کا جبڑا مارے حیرت زمین کو چھو رہا تھا۔ زیبیا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز دبائی۔ اس کی اپنی رنگت کچھ گلابی کچھ سرخ چمک رہی تھی۔ یہ کس نے کہا؟ ریٹا نے درستی سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ لہجہ جاسوسی تھا۔ زیبیا نے ایک ہاتھ سے آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا لیکن پھر بھی لبوں پر بکھرتا تبسم نمایاں تھا۔ وہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ رابع آدم ایک خواب ہے زیبیا، اگر وہ تمہیں زبان دے تو تم اسے وفا دینا۔ تمہیں خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا ہے، یاد ہے نا؟ ورنہ بن ماں اور اکثر غیر حاضر باپ کی بچیاں بھلا دی جاتی ہیں۔ اس روز کیرن رقص کے لیے پہلے قدم اٹھاتی ہے۔ آئس کیچنگ کھانے چلو گی؟ رابع، ابا پیٹیں گے مجھے۔ اس نے پسینے میں شرابور انگلیوں سے SMS کا جواب دیا، لیکن مانو یا نہ مانو ایک عجیب سی بے قراری اس کے سینہ گھیری تھی۔ رابع آدم اپنے دفتری اوقات کے بعد اسے زندگی میں پہلی بار آئس کریم کھلانا چاہتا تھا۔ بلا وجہ پیٹیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ان کے لیے بھی ایک پکڑ لیں گے، کیسا؟ وہ اس کا میسج پڑھ کر ہنس دی۔ گھر خاموش تھا۔ گھڑی پر رات کے 10 بجے تھے۔ اس کا باپ پورا دن یہاں وہاں وقت ضائع کرنے کے بعد اب لمبا والا سویا تھا۔ زیبیا نے کھونٹی سے اپنی چادر اٹھائی، پھر چابیاں لیے باہر نکلی۔ سیاہ رات میں سفید ہونڈا اوڈیسی میں رابع آدم مسکراتا چہرہ لیے اس کا منتظر تھا۔ جس بوڑھی عورت نے اسے گود لیا تھا وہ انتقال کر جاتی ہے، لیکن کیرن اپنے رقص و موسیقی کی دھن میں اس قدر جٹی ہوتی ہے کہ اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ماں کی تدفین کو چھوڑ ناچنے چلی جاتی ہے۔ کیرن کو سرخ جوتے بہت پسند ہیں مما۔ 7 سالہ زیبیا نے باورچی خانے میں ماں کا پیچھا کیا۔ وہ برتنوں میں باری باری جھاگ لگا رہی تھیں۔ ہاں، اسے سرخ جوتے پسند تھے، لیکن پسند سے بڑھ کر وہ اس کی حسرت تھے، اور جب حسرتیں پوری ہوتی دکھتی ہیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ میرے ابا میرے لیے رشتے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آہستگی سے رابع کے آگے اپنی بات رکھی، چہرے پر امید و فکر کے رنگ لانے سے گریز کیا۔ بلیک ٹی کی پیالی سے شغل کرتے رابع نے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ بے آرامی سے نظریں پھیر کی۔ تم نہ کہو گی نا؟ وہ بہت آس لیے پوچھ رہا تھا۔ زیبیا نے دھڑکتے دل اور بے چین زبان کے اوپر خاموش رہنے کو فوقیت دی۔ وہ رابع کے علاوہ کسی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے لیے یہ جاننا اہم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کہاں جگہ رکھتی تھی۔ آگے جھکتے رابع نے پہلی بار اس کا ہاتھ چھوا تھا۔
نہایت اطمینان سے اپنے 2 ہاتھوں کے درمیان تھاما اور گہری آنکھیں اس کی جانب موڑی۔ عقب میں موسلا دھار بارش رواں تھی، وہ گنگسی سے دیکھی گئی۔ تم مجھ سے دور جا سکتی ہو، اگر درمیان کوئی رشتہ نہ ہو تو سب سے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ خوش ہوتی زبان سے گویا ہوئی۔ برابر بیٹھے مرد کے انگوٹھے نے اس کی انگلیوں پر لکیر کھینچی۔ میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے پاؤں گا، نہ آج نہ مستقبل میں۔ خاموش، بے لچک لہجہ۔ زیبیا تھم گئی، اس کا وجود جامد ہوا۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا زیبیا، تم مجھے ملو یا نہ ملو، یہ احساس اب کسی اور کے لیے نہیں جاگے گا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نشست 7 سالہ زیبیا بڑی آنکھیں اٹھائے ونٹر شیشے میں اپنی ماں کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ گھنے گھنگریالے بھورے بال، کھڑی ناک اور اجلی سفید رنگت، وہ اس کے بالوں سے ہیئر برش گزار رہی تھی۔ وہ ناچتی ہے اور اس بار وہ رک نہیں پاتی۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، وہ اسے خوب ملامت کرتے ہوئے فیصلہ سناتا ہے، تم مرتے دم تک اور اس کے بعد بھی ناچتی رہو، خدا تمہیں اس سے کبھی بری نہ کہے۔ زیبیا کانپ سی گئی۔ فرشتہ؟ اتنا غصہ کیوں ہوا مما؟ کیونکہ کیرن اب عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے تمام بے گھر یتیم بچوں کو سبق سکھانا تھا۔ انہوں نے اس کی تھوڑی چھوئی۔ ات پوری حسرتوں میں گم نہیں ہوا جاتا زیبیا، حسرتوں میں خود کو لٹایا نہیں جاتا۔ میری نہ ہے ابا، وہ آنسوؤں کے درمیان بلک رہی تھی۔ دوپٹے کا پلو مسلسل سے گالوں سے نمی پہنچ رہا تھا۔ اس کے سائے میں رخساروں پر سرخ لکیریں جنم لے رہی تھیں۔ عقل کرو لڑکی، عقل کرو۔ یمین الطاس صاحب کئی روز بعد پورے جوش سے دھاڑے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں پر پیچھے ہٹی۔ آج خالہ نہیں تھی، ورنہ ابا کچھ لحاظ کچھ مروت میں خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ اس لڑکے کے لیے کر رہی ہو نا یہ سب تم؟ اپنی کیا اوقات ہے تمہاری؟ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری عزت کرے گا؟ وہ گرا رہے تھے۔ اس نے کپکپاتی انگلی سے صوفے کا سرا تھاما۔ یہ عشق و عاشقی 4 دن کا بخار ہوتا ہے، خود دیکھو گی تم، اسی منہ سے تھوکے گا ایک دن تم پر۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا زیبیا، کسی مضبوط مرد سے شادی کرو۔ مجھے رابع پسند ہے ابا، وہ آنسوؤں سے منمنائی۔ اس کے ابا نے بدمزگی سے منہ چڑھایا۔ اب کیرن اپنی مرضی کے بغیر اپنے جسم کے احکام مانتے ہوئے ہر وقت رقص کرتی ہے۔ اس کا دل بھاری ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں جینا چاہتی، لیکن فرشتہ اس کے نصیب میں ابدی بربادی لکھ گیا تھا۔ تم رشتہ کب لاؤ گے؟ اس نے لمبی چوڑی گفتگو کے بعد تنگ موضوع چھیڑا تو رابع ٹھنڈی سانس بھرتے رہ گیا۔ میرا ATP اٹکا ہے یار، بس اسے آنے دو، اگلے گھنٹے 19 مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ تمہاری دہلیز پر حاضری دوں گا۔ وہ نرمی سے مسکرا دی اور سر جھکا لیا۔ رابع نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ ہوا ہے؟ نہیں بس ابا ایک جگہ۔ وہ حیرانی سے خود کلام ہوا۔ یہ پھر شروع ہو گئے؟ رابع، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ زیبیا کے سینے میں ایک عجب ٹیس اٹھی تھی۔ میری ماں نہیں ہے، وہ مجھے جلد سے جلد بیاہ دینا چاہتے ہیں۔ تم کون سا راتوں رات ڈورین گرے کی تصویر بننے والی ہو؟ 1-2 سال صبر کر لیں گے تو ایک کیوٹ سا داماد مل جائے گا انہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے جوش میں تھا۔ زیبیا نے بے قولی سے رخ تبدیل کر لیا۔ لو چپس کھاؤ، آپا نے ادا کی تصاویر بھیجی تھی، دیکھو گی؟ پھر کیا ہوتا ہے ماک؟ 7 سالہ زیبیا رخ پیچھے کرتی ہے تو کمرہ تہی پاتی ہے۔ نفاست سے رکھا سنگل بیڈ، ایک لمبی الماری اور چھوٹے پیلے بلب کی مصنوعی روشنی۔ اس کی ماں کہاں چلی گئی تھی؟ بڑی آنکھیں دائیں اور بائیں بھوری گھنی زلفوں کی پرچھائی تلاشتی ہیں، گلے میں گلٹی سی ابھرتی ہے۔ ماک؟ اس کا عکس بھی اس کے ساتھ دہراتا ہے۔ تنہائی بھیانک تھی، المناک تھی۔ ماک؟ دھول چھٹ گئی تھی۔ بصارت سے ماضی کے مرگولے صاف ہوئے اور اس کی سماعت لمبی مسافت کے بعد دوبارہ دماغ سے ہم آغوش ہوئی۔ ایک چیرتی سانس کے ساتھ 26 سالہ زیبیا اپنے حواسوں میں واپس لوٹی۔ ایک بار پھر تنہا، ایک بار پھر فلائٹ MH370 میں 2:40 AM، فلائٹ MH370۔ زیبیا یمین کے پھیپھڑے ہوا کے تمنائی تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، چنگاڑ رہے تھے، اپنی حواسوں پر جبر کر کے خوشمندی کی ڈور تھامے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سانس نہیں، تیز دھار چھڑیاں اپنے گلے کی نالی میں اتار رہی ہوں۔ اس کے چہرے سے لپٹا آکسیجن ماسک بسود اور قاتل۔ اس کا سر کس رہا تھا۔ سرخ پٹیوں کا رنگ جھپک کر گاڑھا ہو گیا تھا، خون جیسا لال، موت جیسا لال۔ راہداری کے درمیان وہ دھڑکنوں کے مترادف جل بجھ ہو رہا تھا۔ اپنے کم سے کم تر ہوتے حواسوں میں وہ بامشکل دور گنگناتے انجن کی آواز سن سکتی تھی۔ ہوا میں تانبے کی با اثر بھاپ اٹھ رہی تھی، جیسے مانو خون کی خوشبو ہر سانس اس کا حلق جھلسا رہی تھی۔ اس نے ہلنے کی جرت کی، لیکن ہڈیاں بھاری اور بے جان سی اس کی اطراف میں گری رہیں۔ درد کی شدت اس کے وجود پر تار کی طرح لپٹی تھی۔ ہاتھ سیٹ کے ہتھے پر جا ٹھہرے، پسینے سے تر، اور وہ ایک طرف کو جھکی۔ برابر والی نشست میں جو تھا وہ جا چکا تھا۔ زیبیا نے بھیگتی چپتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ فوراً ہی منزل بدل لیا، وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل پھٹ جانے کے در پر تھا۔ وہ چہرہ اس نے ہمیشہ بشاش اور تر و تازہ دیکھا تھا، اس پر موت ذرا نہیں بھاتی تھی۔ اس نے منہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن لب ایک دوسرے پر چسپاں تھے۔ آنکھوں کے ڈلوں میں محرک سی نمی بہہ رہی تھی، ریڈ لائٹس اور مضبوطی سے جھپکنے لگی تھیں۔ یا پھر اس کے دماغ کا فریب تھا؟ ان کی کڑی سرخ بو 247 جانوں پر قطرہ قطرہ بچھ رہی تھی۔ باقی 2
شعور کے کسی گوشے کو یاد رہا، مگر جواب اس کے پاس نہ تھا، جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ضبطی سے رواں تھیں، سرخ روشنیاں ان کی ہم آہنگ تھیں، تنگ راہداری پر عجب سایہ چھایا تھا، اس کی بصارت پر خمار بکھرا ہوا تھا، بتیاں جھلملا رہی تھیں، ارد گرد پھیلے سائے موت اور حیات کے پل پر ہیبت ناک نظر آتے تھے، بے میل سانچے، بگڑی ہوئی راہیں۔ اسے اپنا آپ پر تناؤ بڑھتا محسوس ہوا، اپنے حلق میں اترتا محسوس ہوا، جیسے سیاہی اسے اپنے ہمراہ کھینچ لے جانا چاہتی ہو۔ ٹھنڈے پسینے اس کی جلد پر نمایاں تھے، نمی کے ننھے قطرے اس کے تپش آلود چہرے پر واضح ہوئے، ہاتھوں میں لرزش برہم اور سنگین تھی، مگر اس نے بازو لمبا کر کے کچھ تھامنا چاہا۔ پیسنجر کیبن چکرا رہا تھا، ہر چیز اپنے اطراف میں گھوم رہی تھی، سرخ روشنی اپنی عداوت میں اس کی توجہ توڑ رہی تھی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ آنسوؤں نے پھندا باندھا، اس کے ناخن گود میں رکھے ہینڈ کیری کے کپڑے میں جذب ہوئے اور چیرتے ہوئے باہر نکلے۔ پھیپھڑوں میں بستی چبھن اپنا قابل برداشت تھی، کھولتے لاوے جیسی تکلیف اس کے ہوش تباہ کر رہی تھی، اور تب ہی اس کے منظر میں اضافہ ہوا، دھند سے سیاہ سایہ بھڑکتی ہوئی سرخ لائٹس کے درمیان نزدیک سے نزدیک ترین آتا وجود، آہستگی سے، سستی سے۔ زیبیا کا دل تیز بھاگ رہا تھا، بے ہنگم دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی جہد کی تاکہ اپنا انجام خود دیکھ پائے۔ نوارد کی آہستہ قدم کیبن میں پھیلی خاموشی میں ہتھوڑوں کی مانند گونج رہے تھے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک خلا تھی، اور MH370 کے پار غیب سرخ رنگ نے اسے اپنی آغوش میں گھیرا، لیکن نظر میں کچھ شناسا تھا۔ زیبیا دھندلی آنکھیں اس کی جانب کیے ہوئے تھی، چہرہ ایک جانب ڈھلکا ہوا اور حواس مہین ترین تھے۔ آنچ پانچ اس کا چہرہ نظر کے زاویے میں مظہر ہوا اور زیبیا کی آنکھوں میں بستا گیا۔ کئی لمبے لمحات کے لیے اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہونا رک گئی، اس کے کندھوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا، دماغ پر ہیبت کا اشتہار چلا تھا، اور دل میں اناد کا اشتعال بھڑکا تھا۔ بھیگی پلکیں اٹھائے زیبیا یمین اپنے سامنے موجود مرد کو تک رہی تھی، اس کا انجام کار، اس کا قاتل، اس کا مجرم اور اس کا ظالم۔ کیپٹن رابع آدم اس کے روبرو تھا، سینے سے چسپاں یونیفارم کی شفاف سفید شرٹ پر چند شکنیں نمایاں تھیں، نیلا کوٹ اب کہ اس کے وجود کا حصہ نہیں تھا، بکھری سی صورت پر آزاد ہوا کولر، گہرے بھورے بال گانٹھوں میں اٹکے تھے، پسینے کے ننھے دانے اس کی تیوری پر چمک رہے تھے، ہلکی شیو کے پیچھے چھپے گال پلین کے تناؤ سے سرخ دمک رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں، زیبیا نے چہرہ اوپر اٹھایا، لیکن مانوس تاباں ہیزل آنکھوں کے بدلے کچھ انجان اور دہشت انگیز اس کا منتظر تھا۔ رنگ تو اس کی ذات کے کسی حصے میں تھے ہی نہیں، کھوکھلی بے آب آنکھیں اس سے جڑیں، اور وقت تھم گیا۔ 14 سالوں میں کئی بار زیبیا یمین نے ان کی حفاظت میں رہ کر وقت روک دینے کی خواہش کی تھی، لیکن کون جانتا تھا جو دعا روح کی غذا بن گئی تھی وہ اس وقت اس طرح پوری ہوگی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں کی حدت سے رواں ہوا، رابع اس کے سامنے اطمینان کن انداز میں اکڑو بیٹھ گیا، اس کی موجودگی کا احساس ہی اس کی بقیہ سانسوں پر حاوی تھا۔ کمزور پڑتے اعصاب دھکیلتے اس نے سیٹ میں پیچھے ہونا چاہا، اس ہائف صورت ابلیس سے الٹے پاؤں واپس آنا چاہا، لیکن وہ بہت آگے نکل چکی تھی۔ سرخ جوتے اسے اس مقام تک لے آئے تھے جہاں سے خروج ناممکن تھا۔ زیبیا کے دماغ کے پردے پر کئی سوالات چھائے تھے، وہ باہر کیسے نکلا، وہ ماسک کیوں نہیں پہنا تھا، کیا اسے معلوم تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ان سب ادھوری تحقیقات پر فقط 2 فقرے ہی اسے وہ سچ بتا چکے تھے جس کا گمان تک اس نے نہ کیا تھا۔ عقائد زمورہ کے آخری الفاظ، اس کا آخری احسان، دوبارہ محبت مت کرنا زیبیا، اس سے مت کرنا۔ نہایت مزاحیہ نکتہ تھا یہ کہ اس شخص کے منہ سے محبت ادا ہوئی، اور زیبیا یمین کے دماغ کے پردے پر کوئی اور نہیں مگر رابع آدم کی تصویر چھا گئی۔ شاید عقائد بھی جانتا تھا کہ زیبیا کا سب سے بڑا خسارہ اس کی محبت تھی، محبت کی حسرت جو اسے تنہائی، بربادی اور زخمی پاؤں دے گئی تھی۔ آخرکار وہ وہی بھکاری بن گئی تھی، تہی دامن، کھلے ہاتھ اور متوقع دل۔ رابع اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پلین میں سرسراتی ہوا کا ذرہ ذرہ ان کے درمیان قائم تپش میں دہک رہا تھا۔ وہ کافی دیر بعد بولا، تم سن سکتی ہو نا؟ کب سے جھلستی آنکھیں خود کارانہ طور پر پھڑپھڑائیں۔ اسے نفرت ہوئی اپنی ذات سے، اس کا دل و دماغ، روح و بدن آج تک اس شخص کے تابع تھا۔ وہ مطمئن سا مسکرایا، مسکراہٹ جو تباہی کی آمد دیتی ہے۔ ہیزل آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے اسے دیکھتی رہیں، پھر وہ تھوڑا سا ہنس دیا۔ تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ رابع نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا، سنسان راہداریاں، بے ہوش مسافرین۔ دیکھو پرائیویسی کی خاطر کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے زبان سے دانت کھچائے، مر گئے سارے۔ زیبیا کا دل فوت ہو کر زندہ ہوا، سرخ آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس نے چہرہ واپس اس کی جانب موڑا، آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تمہارے ذہن میں سوالات ہوں گے، اچھی بات ہے، ہونے چاہیے۔ میں کون ہوں، میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، میں نے ان لوگوں کو کیوں مارا؟ اس نے ایک گہری سانس لی، لیکن زیبیا مجھے یہ سب خود نہیں پتا۔ بھوری آنکھیں اسے دیکھتی رہیں، خوف و ہراس، بے چینی اور ملال۔ یہ سارے سوالات، یہ ساری تحقیقات، کیا اب واقعی یہ معنی رکھتا ہے؟ تم مر جاؤ گی، میں مر جاؤں گا، تمہارا دوست تو پہلے ہی۔ اس نے گلے کے اوپر انگوٹھا پھیرا،
خیر میں بتا دیتا ہوں تمہیں اور کوئی شکوہ نہ رہ جائے کہیں مجھ سے۔ سب سے پہلے مجھے یقین ہے تم جاننا چاہتی ہوگی کہ آکسیجن کو کیا ہوا، تو سنو۔ ایک جہاز میں نازیبیا کئی بٹن ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ سوئچ ہوتے ہیں ایئر کرافٹ کے باہر والے دروازے کے، انہیں ہم آؤٹ فلو والز کہتے ہیں۔ اچھا، ان دروازوں کا بڑے مزے کا کام ہے۔ جب جہاز زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے تو یہ پلین کے اندر آکسیجن یعنی کہ ہوا کا بہاؤ کنٹرول کرتے ہیں۔ جب جہاز اوپر کی جانب سفر کرتا ہے تو یہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں تاکہ کیبن پریشر ڈراپ نہ ہو، متوازن رہے، اور جب جہاز نیچے آتا ہے تو یہ کھل جاتے ہیں تاکہ ہوا جامد نہ ہو جائے۔ دونوں صورتیں انسانوں کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ وہ ٹھہر کے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ رابعہ نے مسکرا کر کہنا دوبارہ شروع کیا، اس میں ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے مینول کا، میں نے اسی کا استعمال کیا کیبن میں آکسیجن کم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں نے پلین کو اوپر لے کر جانا شروع کیا 35,000 فٹ سے اوپر، اور اس کے بعد میں نے آؤٹ فلو والوز کھول دیے۔ اب تم سوچ سکتی ہو کہ آگے کیا ہوا ہوگا۔ وہ سستی سے سانس لیتے رہ گیا۔ دوسرا سوال کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، اس کا جواب میں ذرا بعد میں دوں گا۔ تیسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں صحیح سلامت باہر کیسے یہاں آنے سے پہلے، مطلب کاکپٹ سے نکلنے سے قبل، میں نے پلین کا ڈیسنٹ شروع کر دیا تھا۔ جہاز واپس سے 35,000 فٹ پر آ چکا ہے اور آؤٹ فلو والوز معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن تمہیں جو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے وہ تھوڑے وقت تک رہے گی۔ اصل میں آکسیجن لیولز کو جب اتنا چھیڑا جاتا ہے تو انہیں ٹھہرانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس نے 2 ہاتھوں سے آس پاس کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں کئی پریشرائزڈ ایریاز ہوتے ہیں، اسی لیے آکسیجن کو صحیح سے پھیلنے میں وقت لگ رہا ہے۔ جیسے اچانک سانس کی کمی سے کوئی مرتا نہیں، ویسے ہی فوراً آکسیجن کے بہاؤ سے کوئی بچتا نہیں۔ اس نے رک کر اضافہ کیا، اور مجھے یہ کمی کچھ وقت کے لیے اس وجہ سے محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ کاکپٹ ایک مقابلتاً چھوٹی جگہ ہوتی ہے جہاں آکسیجن بھی کم مقدار میں کافی ہوتی ہے۔ وہاں سے یہاں کے سفر میں میرے پھیپھڑے جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اتنے سالوں میں یہی تو کر رہا ہوں، لیکن تمہیں طویل سانس کی کمی ہائپوکسیا کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے تم خود کو کمزور محسوس کر رہی ہو۔ اس نے گہری سانس بھرتے اپنی بات ختم کی، پھر سیبیا کو دیکھا، ساتھ ہی برابر گرے عقائر کو۔ تم کیسے کوپ کر رہی ہو؟ آگے جھکتے اس کا ہاتھ تھاما اور ابرو سے اشارہ کیا۔ سیبیا نے اپنے نازک ترین حواسوں سے اسے دور کھینچنا چاہا مگر رابعہ کی گرفت اٹل تھی، ہمیشہ کی طرح۔ اچھا لڑکا تھا عقائر زمورہ، پیار کرتا تھا تم سے، اس نے وقفہ دیا تھا تاکہ لڑکی کے تاثرات پرکھ سکے، مگر وہ گنگ سی بیٹھی رہی۔ آکسیجن ماسک اس کے پسینے میں تر پیشانی پر بھاپ اڑا رہا تھا۔ پیار کرتا تھا اس لیے نہیں مارا، ٹرسٹ می۔ وہ ہنس دیا۔ جب تمہارے حق حلال کے شوہر کو 5 سال تک ہاتھ نہیں لگایا تھا تو اس ناکام عاشق سے کیوں چلوں گا میں؟ زیبیا کو خوف آیا اس شخص سے، اس کے اس چہرے سے۔ وہ بھیانک تھا، وہ موت تھا۔ عقائر کو لگتا تھا تم اس سے محبت نہیں کرتی۔ وہ کافی مطمئن تھا اس سے۔ بتاؤ ایسا ہی تھا کیا؟ وہ آگے جھکا، گہری سنہری آنکھوں میں تجسس تھا۔ زیبیا نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ رابعہ مسروری مسکراہٹ سے پیچھے ہوا۔ اب یہ مسٹری بھی مسٹری رہ جائے گی، کس بھید کا جواب ڈھونڈیں گے میڈیا والے؟ اس کا کہکا زور آور تھا۔ خیر، جانے والوں کی باتیں نہیں کرتے۔ وہ یہاں وہاں دیکھتے گم سا کچھ سوچ رہا تھا، پھر اچانک اس کی طرف مڑا۔ سرخ روشنی اس کی دائیں گال پر واضح تھی، گھنیری پلکیں، کھڑی ناک کی ہڈی اور خمدار تھوڑی۔ زیبیا میں بہت پریشان رہا ہوں پچھلے 5 سال۔ وہ اجنبی تھا، اس کی ہر ادا غیر تھی۔ تم نہیں جانتی، تم جان ہی نہیں سکتی، پاگل پن دیکھا ہے تم نے۔ میں اس کے دہانے سے واپس آیا ہوں۔ تم واپس نہیں آئے رابعہ آدم، تم اس ہی کنویں میں گر کر فنا ہو گئے۔ الفاظ اس کی جلتی ہوئی زبان پر تھے تو وہ کوئی بات بیچ سے جوڑ رہا تھا، جیسے ایک لمبی تقریر اس کے دماغ میں رواں۔ پھر کرنا ہی تھا تو میں نے سوچا بڑا کام کرتے ہیں، کچھ ایسا جسے سارا ٹراما فکس ہو، یہ ساری اذیت، یہ چبھن، یہ انتظام ختم ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے اچھے وقت کا انتظار کرنا کتنا دردناک ہوتا ہے زیبیا، اور یہ کہ کوئی نہیں سمجھے گا۔ سب کو آپ کی زندگی آئیڈیل لگے گی، سب کو لگے گا آپ ایک اپنی بہترین حالت میں ہو، لیکن ہر دن ہر نیا سورج ایک نئی نا امیدی لاتا ہے۔ پہلے میں ہر دن ایک اچھے دن کے انتظار میں اٹھتا تھا، سوچتا تھا ایک دن واقعی ایسا آئے گا کہ میں وہ سارا درد، سارا غم، سارا ٹراما بھلا کر آگے بڑھ جاؤں گا، شادی کروں گا، فیملی سٹارٹ کروں گا، اپنی بیوی کو اپنی ماں اور بہن کی کہانیاں سناؤں گا، اس سے باتیں کروں گا، اپنا غم بانٹوں گا۔ مرتضیٰ نے کہا تھا میرا خاندان ختم ہو رہا ہے، تو بھاڑ میں جائے وہ بھیگی آنکھوں سے زیبیا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اپنا خاندان خود بناتا زیبیا، میں وہ سب کرتا جو مجھے کرنا تھا، جو اس حادثے سے پہلے میری تقدیر تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا، نم آنکھیں سرخ چمک اٹھیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اچھے دنوں کے انتظار نے مجھے گھائل کر دیا زیبیا۔ میں وہ خسارے نہیں بھلا پایا، میں زندوں کے ساتھ نہیں جی پایا، میں صبر نہیں کر پایا، میں دعا نہیں کر پایا، میں نیا سفر شروع نہیں کر پایا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ پورا پلین لرز پڑا۔ اس نے ایک ہتھیلی پسینے والے چہرے پر ملی، صورت بکھری ہوئی تھی۔ گاڈ ڈیم اٹ، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹی امیدیں دیتے ہیں۔ نہیں رہا جاتا زندوں کے ساتھ زندہ، یہ لوگ چاہتے تھے میں زندہ رہوں، میرا سب اجاڑ کر میری زندگی کا کونا کونا سیاہ کر کے مجھے امید کے رنگ دکھا رہے تھے۔ خدا کی قسم میرا دل کرتا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دوں زیبیا۔ یہ سب خونی ہے، ان سب نے میری جان لی ہے۔ ٹی وی کے پیچھے بیٹھا ہر انسان جس نے مجھ پر بنا ثبوت شک کیا، ہر انسان جس سے میرے خلاف افواہیں مشہور کروائیں، ہر وہ انگلی جو میرے خلاف اٹھی تھی،
वो बुरी तरह रो रहा था। इसने ज़िबिया की तरफ चेहरा किया। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा ज़िबिया, मैं कभी नहीं करूँगा। मैं जहन्नुम में जाऊँगा तो मेरा इंतज़ार होगा कि लोग भी मेरे पीछे आएँ। अगर खुदा वजूद रखता है तो ये अदल की आखिरी रसूमात होंगी कि ऐसे सनसनी की मुतलाशी लोग जो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी उजाड़ने में एक लम्हा नहीं लगाते, ये भी मेरे साथ जलते रहें, जी जी कर मरे और मर मर कर भी फना ना हो। अब वो गिरेबान से आंसू पोंछ रहा था। ज़िबिया की एक हाथ की उंगलियां बहुत सुस्ती से अपने बैग पर जा ठहरी। राबे ने निगाहें इसकी तरफ की और बहुत नरमी से मुस्कुराया। मजरूह बुरा मुस्कुराहट। तुम्हारे लिए मैंने हमेशा बहुत पाक जज्बात रखे थे ज़िबिया। मेरी ज़िंदगी में तुमसे मोहब्बत का इजहार और वसूल ही शायद एक खालिश शय थी। वो भी खुदी के आलम में आगे झुका। एक हाथ ज़िबिया के गर्दन से होता इसके स्याह बालों में मुकीद हुआ। इसने अपनी पेशानी इससे टकराई और एक लंबे अरसे के लिए आंखें मूंद लीं। तुम्हारी आंखें मुझे बहुत याद आईं। वो खामोश सा गोया हुआ। ज़िबिया ने चेहरा तिरछा किया। सुर्ख डोरें इसकी आंखों की सफ़ेदी में शामिल हो रही थीं। निचली पट्टी दर्दनाक बेलगाम आंसुओं से तर थी। वो इसे हटा नहीं पाई। इसका जिस्म सांस की कमी से भारी था। राबे ने धीरे से आंखें खोली। पेशानी अब भी इससे जुड़ी रही। इसकी नाकाफ़ी गैर मुतवज़न सांसों ने इनके दरमियान रोक बांधा। धीमी सफ़ेद रोशनी के दरमियान राबे की नज़रों ने घनी पलकों से नमनाक आंसुओं की लहर इसकी तेवरी पर बहती देखी। वो ठहरा रहा। आंसू का तय करदा सफ़र इसकी सुनहरी आंखों में हर लम्हे महफूज होता जा रहा था। इसका दिल पहली बार खुलकर बंद हुआ। चुभन की टीस हद से तजावुज़ कर गई। किसी भी जोश से आ रही इसने एक हाथ से इसका गाल थामा और फिर अंगूठे से भीगी हुई जिल्द साफ की। नहायत बारीकी कुल इत्मीनान से ज़िबिया की थोड़ी ऊपर उठाकर अपनी आंखों तक राह दिखाई। लड़की की आंखों में कर्ब था, मलाल था, वहशत थी और दरख्वास्त भी थी। आज ज़िबिया यमीन की आंखों में सब था सिवाय मोहब्बत के। इसने अपनी रूह के दरवाजे बंद किए। ज़िंदगी में पहली बार इसे नफ़रत के असल मानी समझ आए थे। वो नज़दीक बढ़ा और एक लम्हे के लिए इसके पास ठहर सा गया, जैसे वक्त इनके दरमियान खिंच गया हो। फिर इसने बतदरीज अपना अंगूठा इसके आंसुओं की राह पर रखा और नरमी से इसकी तेवरी छुई। इसकी आंखें, गहरी शिकवाकुन आंखें, इसके चेहरे की पोर पोर को अपने हिसार में उतार रही थी। गोया वो पहली मर्तबा इसे देख रहा हो। बेखुदी थी, बेख्याली थी। ज़िबिया ने गर्दन मोड़कर इसे देखने की जुर्रत की। वो उलझा हुआ था। इसकी निगाह में खम पैदा हुआ। मरकज़ ज़िबिया के होंठों तक गया। सिर्फ एक लम्हा था जब ज़िबिया को लगा था वो आगे झुका है, लेकिन अगले ही पल वो झटका खाकर दूर हुआ। पलकें कई बार मचकाते वो फूली सांस लिए ऐसे ही इसे देख रहा था, जैसे अभी किसी ख्वाब से जागा हो। इसने कपकपाता हाथ ज़िबिया के चेहरे से दूर कर लिया। आंखों में वज़नी खुमार था। पेशानी ज़िबिया की पेशानी पर टिकाते इसे अपनी पसलियों के दरमियान कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। इसने निगाहें नीचे फेरी तो एक लंबे लम्हे के लिए दंग रह गया। ज़िबिया यमीन से एक सौसर गन की नाली इसके सीने पर जमाई थी। सुर्ख डोरों में लिपटी भूरी आंखें इसे दावत दे रही थीं और शहादत की कांपती उंगली गन के स्याह टिकाव पर ठहरी थी। वो पहले तो इसे देखता रहा, फिर गर्दन उठाकर ज़िबिया को लब कुछ कहने को वाह हुए। एक लंबे मिनट बाद वो आराम से मुस्कुराया। फिर मुस्कुराहट शीरीनी हंसी में तय हो गई। नरमी से आगे झुका तो ज़िबिया ने मुतंबा करते हुए मसल सख्ती से इसके सीने में गाड़ा। आंसू और ऑक्सीजन की कमी इसकी बिसारत गुमराह कर रहे थे। एक मिनट, वो हंसते हुए नरमी से बोला और झुककर इसकी गन पर बना सेफ्टी स्विच बंद किया। हेज़ल आंखों से मुस्कुराते हुए इसे देखा। किसी को धमकाते वक्त अमूमन इसे ऑफ रखते हैं। इसके हाथ में पिस्तौल का वजन इसकी हिम्मत से कई गुना ज़्यादा था। वो लरजती उंगलियों से इसके ऊपर ताने रही। राबे ने इसकी मुश्किल देखते इसका हाथ थामा। ज़िबिया ने एक कराह निकाली ही थी कि देखा वो पिस्तौल का मजल अपने सीने की बाईं तरफ रख रहा था, ठीक दिल के ऊपर। लो, लगा दिया निशाना, यहाँ से सीधा जहन्नुम पहुँचूंगा। वो इसकी आंखों में देखे कह रहा था, जैसे मौत कोई पुरानी साथी हो जिससे हम आगोश होने का ख्याल इसे मुतमईन कर देता था। ज़िबिया ने अब्रू भींचे, पलकें झपकी, चिकनी उंगलियों के दरमियान ट्रिगर ढूंढा। राबे आर्मीदा अंदाज में इसे तकता रहा। इसके हाथ बुरी तरह लग्जिश कर रहे थे। उंगलियों ने गन को सख्ती से जकड़ा। हथेलियों पर उमड़ता ठंडा पसीना इसके अब्रू से भी टपक पड़ा। इसे नफरत थी इस शख्स से। राबे आदम इसकी ज़िंदगी में वही सुर्ख जूते था जिसकी खबर इसकी माँ ने 19 बरस पहले ही इसे कर दी थी। वो सुर्ख जूते जो इसे अकल से फेर गए, वो सुर्ख जूते जो हर अपने को खींच कर ले गए। इसकी बंद अंगेज सफ़ेद हुए और गिरफ्त आहनी वो नहीं कर सकती थी। वो ये नहीं कर सकती थी। फूली हुई सांस से इसका सीना जल रहा था। वो चीखना चाहती थी। इसका जबड़ा इस बरहमी से बंद था कि इसका हलक तक दुख रहा था। हवा घुटी हुई थी, सांस बंद थी। बुरी आंखें इसकी पुरसकून निगाह और इसके सीने पर कायम गन के दरमियान आगे पीछे हुई। दांत इस सख्ती से अपने होंठ में धंसे कि इसे ज़ुबान पर खून का मज़ा घुलता महसूस हुआ। इसने एक भारी सांस बाहर निकाली। राबे आदम इसके मंजिल में धुंधला रहा था। वो मौत और शैतान से बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन ज़िबिया के लिए वो फिर से वही था। शायद एक आखिरी बार 5 साल पहले वाला राबे आदम, इसका राबे। इसकी आंखों के सामने कई तस्वीर रक्स कर गई। माजी में लुटाए पल, चांद तारों से ज़्यादा मुनव्वर रातें, ख्वाब बुनती आंखें और साथ ये कहे राबे आदम सिर्फ एक याद नहीं, इसकी तमाम अच्छी यादों का मजमुआ था। वह स्याह होने से कबल इसके लिए कोसे कज़ा बनकर उतरा था।
زبیا اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی، لیکن جب وہ اسے دے چکی تھی وہ اسے واپس نہیں چھین سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں نوارد آنسوؤں سے چھلک پڑیں۔ آگاہی کی اذیت موت سے بھی زیادہ کٹھور تھی، اور رابعہ نے اس کے لیے وہی چنی تھی۔ وہ خونی تھا، اپرادھی تھا، گناہ گار تھا، لیکن زبیا کی روح کو سن کرنے والے دھوکے کی آگ، خسارے کی چبھن اس کی سمجھ بجھا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ لڑکھڑایا گیا، بندوق کا بیرل نیچے جھکا۔ رابعہ تمام حسیات سے تہی اس کی کارروائی ملاحظہ کرتا رہا۔ اس کی نگاہ میں ایک عجب نرمی تھی، گویا دونوں فیصلوں سے متفق ہو، جیسے موت یا زندگی میں کوئی تفاوت تھا ہی نہیں۔ کہہ دو، تم نہیں کر سکتی۔ اس نے ہاتھ گن پر موجود زبیا کے ہاتھ پر رکھا، اس کی کمزور سے کمزور تر ہوتی گرفت سنبھالی اور نشانہ ٹھیک کیا۔ تم یہ انسان نہیں ہو زبیا، تمہیں اس کے لیے نہیں بنایا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، ہر پٹھا اکڑا ہوا تھا، آنسو اس کے بوسیدہ ماسک میں بوند بوند جذب ہو رہے تھے، مگر وہ ہل نہیں سکی۔ لاکھ کوشش کے بعد اس نے بھوری نگاہیں بلند کیں اور ہیزل آنکھوں کو کھوجا۔ اس نے درخواست کی، کسی بھی چیز کی، کچھ بھی جو اس لمحے کو توڑ کر آسان بنا دے۔ مگر رابعہ نے اس کے نصیب میں صرف اپنا انتظار لکھا تھا۔ وہ بھی ہمیشہ اس کا انتظار کرتا تھا، ارادتاً یا غیر ارادتاً۔ ایک سسکی کے ساتھ بندوق اس کے پسینے میں تر ہتھیلی سے آزاد ہوتے اس کی گود میں جا گری۔ جسم میں مانو بجلی نے غوطہ لگایا، بے کسی اس کی پور پور ڈس گئی۔ رابعہ نے ہمدردی سے اس کی تہی ہاتھ دیکھے، پھر ایک خستہ سانس باہر چھوڑی، جیسے اس نتیجے سے واقف ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ یوں ہی اسے تکتا رہا اور پھر کھڑا ہوا۔ پلین اپنے وزن پر قائم تھا، لیکن منزل غیر شافی تھی۔ البتہ اس کہانی کی منزل اب زیادہ دور نہیں۔ رابعہ نے 2 انگلیوں سے اس کی لرزتی ہوئی کمزور تھوڑی اوپر اٹھائی۔ وہ بھوری آنکھیں بمشکل کھولے تھی۔ اپنے 14 سال آج اس کے سامنے تھے۔ تف ہے تمہاری قسمت پر زبیا یمین۔ وہ اداس زخمی سے مسکرایا۔ آخرکار تمہارے لیے رابعہ آدم غزار احمد سے بدتر ثابت ہوا۔ کئی سفر طے ہوئے، کئی انتظار تمام۔ ہیزل آنکھیں بھوری آنکھوں کے نام۔ وہاں نہ رنج تھا، نہ پچھتاوا، نہ ہی شوق، صرف اختیار۔ اور پھر بے زبانی سے اس کا ہاتھ بلند ہوا اور انگلیاں زبیا کی ماسک کے گرد گرفتار ہوئیں۔ اس کے اعصاب کستے چلے گئے، آنکھیں حیرت سے عریض ہوئیں اور لب خاموش احتجاج میں واہ ہوئے۔ رابعہ نے آہستگی سے اس کے چہرے کے گرد لپیٹا ماسک اتار دیا۔ آکسیجن کی یکا یک کمی سے زبیا کا سینہ کسی بھاری بوجھ سے نیست ہوا۔ اس نے گہری سانس لی، جسم نے ایک جھٹکا لگایا۔ سانس بھرنے کو منہ کھولا، لیکن ہوا میں کچھ نہیں تھا، ہوا ہی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھے، پنجے خلا کو چیرتے ہوئے اس تک پہنچے۔ پلین چکرا رہا تھا، اس کا سر، اس کا ہر عضو خاموش تھا، اور منظر ایک سرنگ۔ اس کی قوت کے آخری اثار بھی چھٹ رہے تھے اور پھیپھڑے آگ برسا رہے تھے۔ ہر ایک دھڑکن اس کے سینے میں کسی ہتھوڑے کی طرح پڑ رہی تھی، لیکن اس کا جسم انکاری تھا۔ اس کا ہاتھ پتھر ہوا اور دھول بنتے ڈہ گیا۔ انگلیوں نے رابعہ کے گھٹنے سے ٹکراؤ کیا اور آنکھیں پلکوں پر مقید ہوئیں۔ رابعہ آدم آخر زبیا یمین کا تھا کون؟ محافظ، مخالف، ملزم یا ظالم؟ محافظ، مخالف، ملزم اور ظالم۔ وہ اسے چھوڑ گئی اور وہ دیکھتا رہا، خاموش، بے حرکت۔ کمرہ ٹھہر گیا تھا، تھم گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ادھر ہی مقیم رہا، اس کی آخری سانس کے چڑھاؤ سے بے نیاز۔ پھر ملائمت سے اس نے اپنی بیلٹ میں اٹکا چھوٹا کمپیکٹ ٹینک باہر کھینچا۔ رابعہ نے اس سے جڑا آکسیجن ماسک ادھیڑ کر آزاد کیا اور اپنی ناک اور منہ کے گرد لگایا۔ آکسیجن کی سسکاری سے اس کے پھیپھڑے نئے سرے سے زندہ ہوئے۔ حالانکہ اس کی سانسیں کافی تھیں، وہ منصوبے کے اختتام تک اپنی موت کا خدشہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ربڑ کے پٹے اس کے سر کے گرد ٹھہرے تھے۔ اس نے ایک آخری بار زبیا یمین کی بے جان صورت کو نظروں کے حصار میں لیا اور پھر وہ مڑ گیا، کبھی نہ پیچھے دیکھنے کے لیے۔ اب کی اس کی منزل کاکپٹ تھی، فلائٹ MH370 2:51 AM۔ پیسنجر کیبن خاموش تھا، اور خاموشی بھی ایک راز ہوتی ہے۔ جہاز کے سسٹم کی دھیمی گنگناہٹ اس انسان کی سماعت میں اتر رہی تھی، وہی جو تنہا تھا، وہ جو سب سے بلند تھا۔ اس کی دھڑکنیں سینے کی حدت میں گرج رہی تھیں۔ سیاہ لوفر ایک ایک قدم سے کاکپٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ مر چکا تھا، اس سے، ان سب سے۔ اس کا رستہ بے روک تھا، شفاف تھا، صریح تھا، لیکن پھر ایک آواز، ایک دھیمی کلک کی گونج۔ گولی کی آواز خاموش راہداریوں میں ایسی چیخی جیسے سور کی پھونک، نوکدار، بے ہنگم۔ رابعہ کے بائیں بازو میں درد کی لہر چیرتی ہوئی اتری، جیسے تمام پارے گوشت جل رہا ہو۔ اس کا توازن بگڑا، جسم یہاں سے وہاں لہک گیا۔ گہری سانسیں آکسیجن ماسک کے پار اس کے منہ سے رواں ہوئیں اور دنیا سر سے پھسلتی قدموں میں جا ٹھہری۔ ایک لمحے میں گرم گاڑھا خون اس کی سفید ڈریس شرٹ میں جذب ہو گیا۔ ہیزل آنکھیں کھل کر نمایاں ہوئیں، دہشت، حیرت، چبھن۔ زخم دکھائیں؟ اس نے نرمی سے درخواست کی۔ کیا کرو گی؟ رابعہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ زبیا نے اسے واضح طور پر گھورا تو وہ مسکرا کر اپنی آستین اوپر کرنے لگا۔ وہاں کی جلد سرخی میں دھیمی پڑ گئی تھی، لیکن سوجن اب بھی ظاہر تھی۔ چوٹ کا رنگ بدل رہا تھا، اگرچہ جنبش میں اب بھی دقت پیش آتی تھی۔ زبیا نے اس کا ہاتھ آگے پیچھے کیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگا اس سب کے دوران؟ رابعہ نے آنکھیں موڑی۔ نازک ہیزل نور سورج کی روشنی میں بھورا دمک رہا تھا، لب خشک تھے اور زبان لوہا۔ زبیا نے پٹی اس کے اثر انداز ہاتھ کے گرد گھمائی، اس کی کوہنی اور ہاتھ کو ہوا میں تحلیل رکھا۔ اب لگ رہا ہے۔
اس نے گمان کیا تھا وہ مر چکی تھی۔ گمان غلط تھا، خاموشی راز تھی، اور راز دغا کو دعوت دیتے ہیں۔ دیوار سے ٹکے اس نے چہرہ گھمایا۔ زبیہ یمین اپنی سیٹ میں قائم تھی، جسم ایسے لٹکا تھا جیسے جان اسے چھوڑ گئی ہو، بے حرکت، بے سکن۔ 6 سوسر کی بندوق اس کے کانپتے ہاتھ میں جکڑی تھی، اور جب وہ زمین پر ڈہ گئی تو اس کی انگلیوں نے احتجاجاً کچھ نہ کیا۔ بھوری آنکھیں یک وقت جنونی اور طیش سے لبالب اب کونوں سے سرخ چمک رہی تھیں۔ ان میں تھکان، پشیمانی اور غم گہرائیوں تک نمایاں تھے۔ آنسو اس کی گھنی پلکوں پر چسپاں ڈھلتی بساط کو مزید روند رہے تھے۔ آپ کو کیا ہوا؟ آخر کار وہ آواز دوبارہ آئی۔ رابعہ نے واضح طور پر ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آواز میں اتنا خلوص، اتنا درد تھا کہ وہ ایک پل کے لیے جم کر رہ گیا۔ وہ اس سے اس کی حالت پوچھ رہی تھی، اس کے زخموں کا جواب چاہتی تھی۔ وہ پہلی تھی اور شاید آخری بھی۔ اس کے ہونٹ واہ ہوئے، گویا کچھ کہنے کی جسم میں ہو، لیکن الفاظ نہ بن پائے۔ زبیہ یمین کی سانسیں ناکافی تھیں، یک طرفہ تھیں۔ اس کا تنگ سینہ ہر کوشش کے ساتھ طغیانی چڑھ رہا تھا، اور پھر ایک آخری پھونک کے آزاد ہوتے ہی تنہا آنسو اس کے گال پر ٹوٹ پڑا۔ بھیگی پلکیں پپوٹوں پر قید ہوئیں اور گردن ایک طرف کو ڈہ گئی۔ زبیہ یمین اب ساکن تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بندوق اس کے قدموں میں پڑی تھی، خاموش اور وزنی تماشائی۔ رابعہ کاکپٹ کی جانب بڑھتی راہ میں تنہا کھڑا تھا، ایک ہاتھ سختی سے بائیں بازو پر قابض تھا۔ اسے خون کی تپش زخم سے رستی ہوئی اپنی کلائی پر بہتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی انگلیوں کو سرخ لیپ رہی تھی۔ درد اب بڑھ چڑھ کر چنگاڑ رہا تھا، اس کے حواسوں پر غالب آ رہا تھا۔ اس نے جبڑا سختی سے بند رکھا، لیکن ماس کے پاس سانسیں تیز تھیں۔ زبیہ یمین نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور تقریباً کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اگر اس کی بسارت دھندلی نہ ہوتی یا پپوٹوں میں حرکت رواں ہوتی تو رابعہ اس وقت زمین کی دھول چاٹ رہا ہوتا۔ اس نے بامشکل خود کو کاکپٹ کی جانب چلنے پر مجبور کیا، ایک پیر دوسرے کے پیچھے گھسیٹتے اپنا سفر ناپا۔ ہر قدم اس کے بازو میں تکلیف کی سرسراتی ہوئی لہر اچھال رہا تھا، ہر دھڑکن اس سے زخمی گوشت میں چبھ رہی تھی۔ کاکپٹ کے اندر پہنچ کر اس نے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ یہاں آکسیجن بھاری تھی، ماسک اب اس کا دم گھونٹنے لگا تھا۔ اس کی شرٹ خون میں نہا چکی تھی اور سرخ کپڑا جلد سے چپک رہا تھا، نم اور لسسا۔ گاڈ ڈیم اٹ! اس نے کپکپاتی انگلیوں سے بٹن کھولنے کی کوشش کی اور تقریباً چیر کر شرٹ اپنے بدن سے آزاد کی۔ اس کا وجود اچانک ہی خنکی کے سپرد ہوا، مگر اس نے فکر نہ کرتے شرٹ کو چھوٹی قطروں میں پھاڑنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے، کپڑا اس کی انگلیوں تلے پھسل رہا تھا۔ دانتوں کو زور سے پیسنے اس نے ایک قطرن اپنے بازو کے زخمی گوشت کے گرد کس کر باندھی۔ زور اس قدر تھا کہ اس سسکی کے ہونٹوں سے رواں ہو گئی۔ پٹھوں نے پٹی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا، لیکن اس نے ایک نہ سنتے بینڈیج پر ایک اور گانٹھ لگائی۔ خون کا زور ہولے ہولے تھم رہا تھا۔ رابعہ نے کنٹرول پینل سے کمر ٹکائی اور آدھے ثانیے کے لیے آنکھیں موندی۔ درد کی چبھن کے پاس سانس لینا چاہی۔ اس کے جسم کا گوشہ گوشہ پسینے سے شرابور تھا، ہر بیتا لمحہ اسے چند لمحات قبل ہوئی انہونی کی یاد دلاتا تھا۔ اس کی انگلیوں نے پلین کا کنسول چھوا، خود کو فوکس کرنے کے لیے ڈپٹ کر مجبور کیا۔ خون اب کے ننھے گاڑھے قطروں میں اس کے جوتوں کے پاس بوند بوند جمع ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہاں ٹھہرا رہا، اپنے خون کی سرخ راہوں کو پرکھتا رہا۔ درد اس قدر تھا جیسے کوئی اس کے زخموں میں دانت گاڑ رہا ہو۔ رابعہ آدم کو 6 ماہ میں، 5 سال میں، یا شاید زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ہار کے کتنا نزدیک تھا۔ زبیہ یمین اس کی سوچ سے زیادہ قوی، اعتبار سے زیادہ مضبوط، اعصاب اور توقع سے زیادہ نڈر واقع ہوئی تھی۔ اپنے آخری لمحات میں بھی وہ مضبوطی کی مثال قائم کر گئی تھی۔ ویسے بھی وہ ہمیشہ سے اس سے مضبوط رہی تھی، لیکن اس بات کا اندازہ شاید اسے خود بھی کبھی نہیں ہوا۔ لیکن زبیہ جا چکی تھی اور رابعہ اب بھی وہیں تھا۔ اس نے خود پر جبر کرتے اپنے آپ کو سیدھا کیا۔ کاکپٹ سفید بتیوں میں اجاگر تھی، اس کا بازو تل ملا رہا تھا۔ ادھری ہوئی شرٹ کا بینڈیج پوری طرح سے خون میں تر ہو چکا تھا، لیکن اسے آگے بڑھنا تھا۔ وہ پیچھے جانے کے لیے بہت آگے جا چکا تھا، رابعہ آدم نیچے جانے کے لیے بہت اوپر اٹھ چکا تھا۔ فلائٹ MH370، جگہ کاکپٹ 2:59 AM۔ کاکپٹ خنکی میں ڈوبی تھی، خون کی فلزیاتی بو اس کی جلد پر اب بھی تازہ تھی۔ رابعہ نے سیٹ کے پیچھے ہاتھ لمبا کر کے اپنا یونیفارم کا کوٹ اٹھایا۔ کپڑا اکڑا ہوا تھا، اس کی پوروں تلے پھسل رہا تھا۔ اس نے پرواہ نہ کرتے اپنی پیٹھ پر پھیلایا تو کالر اس کی گردن میں چبھنے لگا۔ کندھوں پر موجود کیپٹن کے درجے کی سنہری پٹیاں یک وقت تعظیم اور توصیف کے حامل آج صرف ایک بوجھ تھیں۔ گہری سانسوں کے ساتھ وہ کرسی پر ڈہ گیا۔ بازو میں درد ایک بار پھر سر نکالنے لگا۔ اس کا اوپری پٹھا پٹی کی تکلیف سے دمک رہا تھا۔ اٹھتی ٹیز اسے اپنی حیات کی یاد دلاتی تھی۔ وہ زندہ تھا، کم سے کم اب تک۔ کاکپٹ کی بتیاں دھیمے سے جل بجھ ہوتی اور اس کے آس پاس پھیلی جگہ میں روشنی بکھر جاتی۔ پلین اس کے قدموں تلے گنگنا رہا تھا۔ اس کے سامنے موجود آٹو پائلٹ کے کنٹرول وقتاً فوقتاً جھپک رہے تھے۔ ہیزل آنکھوں نے اپنے سامنے موجود ڈسپلے اسکرین دیکھی۔ انسٹرومنٹل پینل کا ہر بٹن نظروں میں اتارا۔ اس کی لرزش کرتے ہاتھ کنٹرول یوگ پر جا ٹھہرے۔
بند انگیز شدت سے سفید پڑ رہے تھے، انگلیوں پر نمایاں خون اس کی گرفت ڈھیلی کر رہا تھا۔ اس نے اپنا کلاب تبدیل کیا، چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی اس کے بدن میں سوئیاں گاڑ رہی تھی، لیکن وہ ٹوٹنے والا نہیں تھا، اب نہیں۔ برہمی سے دانت پیستے اس نے گرفت مضبوط کی۔ رابعہ آدم کا منصوبہ کامل تھا، اس نے اس فلائٹ کا ہر لمحہ، ہر تفصیل، ہر حرکت سوچ رکھی تھی۔ چھوٹی ادھری ہوئی سانسیں اس کے سینے سے نکل رہی تھیں۔ اس نے سوئچز کھل بند کیے، تباہی کے دہانے پر کھڑے مرد کی انگلیوں کی ہر حرکت میں بھی مہارت کا اثر تھا۔ پلین کا مکمل قبضہ اب اس کے پاس تھا۔ انجنوں نے جواباً آواز بلند کی اور اس کی آہنگ رابعہ کو اپنی ہڈیوں میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل بلندی کے سپرد تھا، ہر دھڑکن طیارے کے گھر میں بستی تھی۔ بلندیوں کے پیروکار رابعہ آدم کو اب صرف اور صرف زمین چاہیے تھی، پاتال، زوال اور موت۔ کھڑکی کے باہر رات سیاہ تھی، روشنیوں سے دور دست۔ سمندر کا قالین اس کے نیچے بستا رہا، اندیکھا مگر پوری طرح موجود، گویا اس کے زوال کا منتظر، گویا اس کی ذات کو ہڑپنے کے لیے مستعد۔ شفاق لہریں آج بھی اس کی چاہت میں تیرتی تھیں۔ کنٹرول پینل اندھیرے میں چمک رہا تھا، اس کے چہرے کی ایک طرف سائے کھینچ رہا تھا۔ چہرے پر واضح تکان کی لکیریں گوشت سے ہوتی روح تک تراش چکی تھیں۔ رابعہ کی شکل کسی بھیانک خواب کا تاثر دیتی تھی، جس سے جاگنا غنیمت ہو۔ وقت اپنا کلاب دھیما کر چکا تھا، گھنٹے کا ہر چکر ایک دوسرے میں رس رہا تھا۔ ہند سے یک دوجے کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ MH370 کی نوک بادلوں کو چیرتے، آسمانوں کو دور ہٹاتے طیارے کو شمالی بحر الہند کی جانب دھکیل رہی تھی، وہ جگہ جہاں 5 سال پہلے کیپٹن نہیں، فرسٹ آفیسر رابعہ آدم کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ وہ راتوں کی بوچھاڑ اور غموں کی بہار لائی تھی، جس میں خاموشیاں سنگین تھیں اور سنگینی میں خون تھا، جہاں اسے اپرادھی مانا تھا، اس کی ذات کو دھتکارا تھا اور اس کے اپنوں نے پشت پھیر لی تھی۔ بحر الہند جہاں رابعہ نے اپنا سب لٹایا تھا، اس کی کہانی کا انت تھا۔ اس کا دماغ کا حصہ یادوں کی پٹاری کھولنے میں مگن تھا۔ وہ غائب حواسوں سے طیارہ اڑا رہا تھا اور اس کی سمجھ بوجھ اس کی پرانی ہستی کو کھوج رہی تھی۔ رابعہ آدم جو مرد تھا اور رابعہ آدم جو مرد بن گیا تھا۔ 5 سال قبل کوئی اسے ڈھیروں پیسے دے کر بھی کہتا کہ وہ چند ماہ بعد ایک سوسائڈل مرد کی زندگی گزارنے والا تھا تو وہ منہ کھول کر اس پر ہنس دیتا۔ سوسائڈ، اور وہ رابعہ آدم ایسی نچلی موت کے لیے تھوڑی بنا تھا۔ بلندیوں کا پجاری، طیاروں کا محبوب، سارے جہاں کو ٹھوکر پر رکھنے والا مرد، خود کے لیے ایک ناقص موت چنے گا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا کمی تھی اس کی حیات میں؟ خوشحال زندگی، مسرت خاندان، خوبصورت منگیتر، اپنے خوابوں کی پیروی کرتی نوکری۔ لیکن وقت اتنا ہی ساکن ہوتا ہے جتنا سمندر میں امڑتی بچھتی لہریں۔ زندگی نے اسے وہ دکھایا جس کا گمان اس سے نہ کیا تھا۔ جب انسان خود کو عالی و باری سمجھ لیتے ہیں تو ان کی حقارت کی تصویر خدا آپ انہیں دکھاتا ہے، اور رابعہ آدم مضبوط مرد اور قابل پائلٹ در حقیقت اس تصویر کے عکس سے خود کو کبھی جدا نہ کر پایا تھا۔ زندگی کی پہلی پرواز میں بادلوں کے درمیان رہنے کا خیال ہی اس کا خون دہکا گیا تھا۔ سیسنا طیارے کے ڈبل سیٹر کاکپٹ میں بیٹھ کر دنیا اتنی چھوٹی، اتنی غیر ضروری معلوم ہوتی تھی، اسے خود پر فخر محسوس ہوا تھا۔ خود سے قابلیت کی وہ خوشبو برآمد ہوئی تھی جو ایک کم متوسط گھرانے کے مرد کو شاید ہی نصیب ہو۔ اپنے خواب پا لینا بھی تو ایک خواب ہوتا ہے۔ جیٹ فیول کی خوشبو اس کے نتنوں میں اتر رہی تھی، انجن اس کے وجود تلے زندہ تھے، اور 17 سالہ رابعہ نے سوچا تھا کہ ایک دن اس آسمان پر صرف اور صرف وہ راج کرے گا، لیکن اب یہ آسمان ہی تھے جو اس کا دم نکال رہے تھے۔ وہ ان گہرائیوں میں پھنس سا گیا تھا جو ہر چڑھتے مرحلے کے ساتھ اسے زندگی، حقیقت اور مطلب سے دور کھینچ رہے تھے۔ ہر وقت کا کردہ فیصلہ اس کے حال کا انجام کار تھا۔ کاکپٹ اس کا مقبرہ تھا، اور اس کی جان سے عزیز کرسی اس کا کفن۔ اس کی حیات کی ڈور انگلیوں کے درمیان پھسل رہی تھی، اور احساس گاڑھے چیپ دار تیل کی مانند جو اس کی کلاب سے بہت دور تھا۔ بازو میں ایک عصب پھڑپڑایا اور درد کی ٹیس سر تا پیر اس کو جھنجھوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ سختی سے یوک پر جمایا اور جسم میں ابلتی ہوئی تکلیف سراسر نظر انداز کی۔ یونیفارم کا کوٹ اس کے زخم سے بار بار ٹکرا کر اس خشک ہوتے خون سے چپکتے پٹی کے نیچے ادھڑی کھال کو نوچ رہا تھا، لیکن رابعہ نے درد کا گرم جوش استقبال کیا۔ وہ اسے ہوش مند رکھے تھے، زندہ رکھے تھے۔ MH370 کی کاکپٹ میں گھنٹے گزر رہے تھے، تکان اس کے منظر کے کنارے کتر رہی تھی، دھند کے گہرے بادل کی طرح اس کے سائے پر سایہ کیے تھی۔ رابعہ نے کئی مرتبہ پلکیں کھل بند کی، سر یہاں سے وہاں جھٹکا خیالات ترک کرنے چاہے۔ کاکپٹ کے کنٹرولز نازک بتی تلے جھلملا رہے تھے، پلین اس کے نیچے گونج رہا تھا، ناگزیت کی جانب مسلسل رواں۔ رابعہ آدم اس کام میں ماہر تھا، کیونکہ دوسرے مواقع اور پسپائی نے اس کا ساتھ کبھی نہ دیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں سستی سے چکر کاٹ رہی تھیں، ایک کے بعد ایک دائروں میں سفر کر رہی تھیں۔ اس کی کلائی پر بندھی سیاہ رولیکس وقت دکھاتی جاتی، کبھی 4 کبھی 5۔ وہ اپنی کہانی میں پھر سے تنہا تھا۔ اس بار معنی اسے خود کھوجنے تھے۔
مسافرین کو آکسیجن کی حاجت سے ختم کرنے کا منصوبہ اس کا ذاتی تھا۔ اس کے عقل و فعل کے مطابق وہ مقابلتاً ایک آسان موت تھی، بجائے اس کے کہ انہیں سمندر میں گھٹ گھٹ کر ضائع ہونا پڑے۔ ڈوبنے کا امر تکلیف دہ اور بے بس تھا۔ ویسے تو موت اپنے آپ میں ہی کٹھور تھی، لیکن رابع نے ان معصوم جانوں پر آخری احسان کرتے اپنے مطابق سب سے پرسکون طریقے کا چناؤ کیا تھا۔ اپنے لیے وہ بدترین موت بھی لکھ سکتا تھا، کیونکہ ڈوبنا اسے 5 سال قبل راس نہیں آیا تھا، لیکن بلندیوں سے گر کر فنا ہونا اس کی آخری خواہش تھی۔ فجر کے امڑتے ہی اس پر پہلی کرنوں کی بارش ہوئی۔ دائرۂ نظر پر مشرق سے طلوع ہوتی سورج کی روشنی نارنجی تھی، شروع میں نہایت دھیمی، گویا چاندنی کے ورقے میں سنہری روشنی کے 2 قطرے ٹپکا دیے گئے ہوں۔ بادل اس کے اوپر چھاؤں کیے تھے، لیکن وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ وہ تاب تواں میں نمایاں ہوئی، اور کچھ ہی دیر میں افق کا گوشہ گوشہ صبح کی مدھم زردری مائل روشنی میں پرنور ہو چکا تھا۔ کاکپٹ کے کان سے چھن کر آتی دھوپ بوند بوند خون آلود ہاتھوں پر پھسل رہی تھی، اس کے اندر کی سیاہی اور روح کے خناس کو کھول کر واضح کر رہی تھی۔ اپنی جلاں گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں۔ اس کا سینہ کس رہا تھا، کچھ غیر شناخت شدہ سا اندر کروٹیں لے رہا تھا۔ افسوس، آرام، غم، تسکین، تفاوت رکھنا مشکل تھا۔ سورج کی چمکتی کرنیں نیچے پھیلے سمندر پر رنگ بکھیر رہی تھیں۔ نیلاہٹ تر و تازہ تھی، ایسی چمکدار جیسے آئینہ۔ اس کی لان زمین اس کے نیچے کھنچ کر لمبی تھی، گویا کسی بھوکے شیر کا دہانا۔ بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں۔ انجن اپنی روانی کھو رہے تھے، پہلے پہلے ایک ہلکی کھانسی اور فی البعد گھنی اور لمبی لرزش جو طیارے کے گوشے گوشے سے ہم آہنگ تھی۔ MH370 کا فیول تقریباً 8 گھنٹے بعد اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ رابع نے کنٹرول یوگ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور جہاز نے زوال کے پہلے مرحلے عبور کرنا شروع کیے۔ اس کی سانس اس کے سینے میں قید ہوئی اور اس نے پلین کی ناک شمال کی جانب موڑ کر اپنی راہ چنی۔ کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا۔ مہر و ماہ و مشتری کو ہم انا سمجھا تھا میں۔ جہاز کا نزول دھیرے دھیرے طلوع ہوا۔ تبدیلی شروع میں معمولی معلوم ہوتی تھی، حتیٰ کہ نرم، لیکن جلد ہی اس نے رفتار تھام لی، ہواؤں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور نیچے کا رستہ کئی گنا تیزی سے ناپا۔ تیزی جو بے لگام ہوتی ہے، خون آشام ہوتی ہے۔ ہوا کی دھاڑ اس کے کانوں کو زخمی کر رہی تھی، کنٹرولز اس کے ہاتھوں تلے برہمی سے کانپ رہے تھے، سسٹم جھپک جھپک کر کئی بار اسے متنبہ کر رہا تھا، اسے جو انجام کار تھا، اسے جس نے موت چنی تھی۔ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ایک ایک دھوم گرد و نواح میں گونج رہی تھی، اور طیارہ ہر بیتے لمحے کے ساتھ پانیوں کی جانب خون و خوار شتابی سے سفر کر رہا تھا۔ اس کا دل بھاگ رہا تھا، خون میں کچھ بہت لا علاج خود رسائیت کر رہا تھا۔ 5 سال میں، شاید زندگی میں پہلی مرتبہ، اس کا دماغ خالی ہو چکا تھا، اور ہر حس MH370 اور اس کے زوال کی شدت پر تھی۔ کہہ گئیں راز محبت پردہ دارے یہائے شوق، تھی فغاں وہ بھی جسے ضبط فغاں سمجھا تھا میں۔ سینے میں بے آرامی پھنڈا ڈال رہی تھی، اس کے بازو میں اٹھتا درد ماضی میں فراموش کر دیا گیا تھا۔ خوش رنگ لمبی انگلیاں شوق پر اپنی پوری قوت سے لپٹ گئیں، وہ مٹتی فجر کے نرم اجالے میں اس کے بند انگیز خون سے سرخ نظر آئے۔ تھی کسی درماندہ راہرو کی صدائے دردناک، جس کو آواز روحیلے کارواں سمجھا تھا میں۔ کاکپٹ اس کے گرد شور مچا رہی تھی، جگہ جگہ سے لوہے کے چرچرانے، انسٹرومنٹ کے کانپنے کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ شمال کا رستہ، اس کی شدت پوری توانائی سے اس کا سر چکرا رہی تھی، سانس لینا ضرورت سے زیادہ کٹھن بنا رہی تھی۔ اس کی بصارت ایک بار پھر دھندلا گئی، مگر اس بار وجہ تھکان نہیں تھی، وجہ رفتار تھی، ہوا تھی، بلندی تھی، اور زوال کا لمحہ تھا۔ رابع آدم کے دماغ میں ایک خیال نہ تھا، لیکن اس کا جسم ہر احساس 1000 گنا زیادہ جی رہا تھا۔ When I'm up there, it's like I think of nothing, I feel everything۔ ماضی کی کسی کانفرنس میں کہے گئے اس کے اپنے الفاظ آج اسے وہاں اس پل لوٹ کر یاد آئے۔ حافظہ بھی کیسے عجب کھیل کھیلتا ہے۔ ٹھنڈی ساحلی ہوا اس کی جانب مرگولوں میں اٹھ رہی تھی، وہ آداب کر رہی تھی، یا اسے ارسال؟ جواب مشکل تھا۔ اس کے پھیپھڑے آگ جیسی تپش سے کھول رہے تھے، ایک مکمل سانس لینا بھی آسائش بن چکا تھا۔ بایاں بازو اور اس کا زخم پلین کی پستی کے ساتھ دمک رہا تھا۔ رابع آدم، تمناؤں کا گڑھ، آج آخری بار اپنی ساری یادیں ایک ایک کر کے جی رہا تھا۔ سوالات، انتخابات، خسارے، پچھتاوے، سب کسی گزرا روح کی مانند اس کے کلاب سے پہلے ہی پہنچ سے پھسل جاتے۔ دھم کی آواز کے ساتھ اس نے اپنا سر رباب کی گود میں رکھا اور کتاب پڑھتا گیا۔ بڑی بہن جو فون چلانے میں مگن تھی، بد ذوق سی شکل بنا کر چلا اٹھی، اماں! جلد ہی معلوم ہو گیا اماں نے آج اولاد فریادی کاؤنٹر بند کر رکھا تھا۔ وہ خود ہی اس کا سر ہلانے لگی۔ بدتمیز، ہٹو! اتنی خشکیاں تمہارے سر میں، قریب مت آیا کرو میرے۔ رابع شاطر سی ہنسی ہنس دیا اور جاتے جاتے اپنا سر اس کی بھوری زلفوں میں سے ٹکرا گیا۔ رباب کو تو مانو گویا بجلی کا جھٹکا لگاؤ۔ کمینے!
قول ہے کہ 7 اختتامی منٹوں میں انسان کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اندیکھی فلم کی مانند نمائش ہوتی ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن جیسا فلم اور تھیٹر ہمیں سکھاتا ہے ویسے نہیں۔ وہاں کوئی رنگین اور روشن عکس نہیں تھے، فقط ٹوٹتے جڑتے بکھری صورت گوشے، گویا کسی نے کتاب کے درمیان سے صفحے کی ایک موٹی گدی پھاڑ ڈالی ہو۔ کل رات گئے تھے؟ وہ ٹائپ ان فٹ کرتے ناشتے کی میز پر بیٹھا تو اماں کا سوال اسے چونکا گیا۔ گردن یکایک گرم ہوئی۔ گزشتہ رات وہ اور زیبیہ نائٹ مارکیٹ میں اسٹریٹ فوڈ کھانے گئے تھے۔ اس نے کیتلی سے چائے نکالتے اماں کو دیکھنے سے گریز کیا۔ جواب میں یاد نہیں؟ سر کا اسکارف ٹھیک کرتے اماں اس کے سامنے براجمان ہوگی۔ مجھے الو مت بناؤ۔ اچھا، تمہارے مزاج ہی بدلے بدلے ہیں، کھانا بھی کم کھاتے ہو، باتیں بھی کم کرتے ہو۔ تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون اب رابع؟ رباب بھی دبئی چلی گئی۔ ارے بھائی، کیا کیا سوچ لیتی ہیں آپ؟ کھا تو رہا ہوں، ماشاءاللہ سے پیٹ نکل کر گرنے کو ہے۔ آپ اب بھی ناخوش ہیں؟ لیکن مائیں کب کچھ سنتی ہیں؟ کیا چکر ہے؟ کام پر کوئی مسئلہ ہے؟ چھوڑ دو یہ الٹی سیدھی ہوائی نوکری، اپنے ابا کی طرح وہ گھر دکھانے والا کام کر لو۔ رابع چائے کا گھونٹ لیتے ہنس پڑا۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن جاؤں میں، پائلٹ سے؟ اب وہ نرمی سے مسکرا رہا تھا، آگے جھک کر ان کا ہاتھ سہلایا۔ کام پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اس کا مطلب کوئی اور مسئلہ ہے؟ رابع نے اپنی زبان کو کوسا، ڈھیر سارا کوسا۔ اماں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، بڑا ہو گیا ہوں میں، بس پرسنالٹی تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ دعا گو تھا کہ اماں پکڑ نہ لیں کہ اس کی پرسنالٹی رباب کے نکاح والے دن سے تبدیل ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اماں نے برا سا منہ بنایا اور ڈبل روٹی پر مکھن لپیٹنے لگی۔ رباب کا فرض تو پورا ہو گیا، اب تمہاری فکر ہے، بس اب تم شادی کر لو۔ 2 ہی پل میں ساری چائے اس کی ناک میں چڑھ چکی تھی۔ اس نے کھانس کا گلا صاف کیا۔ جو بہتر لگے آپ کو۔ اماں نرمی سے مسکرا دیں اور شفقت سے اس کے بال چھوئے۔ اچھی سی گڑیا لاؤں گی تمہارے لیے۔ کیا ہو گیا اماں، اس عمر میں گڑیا سے کھیلوں گا میں؟ شفقت بھرا ہاتھ اسے ایک تھپا رسید کر چکا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ یادیں ایک دوسرے سے تصادم میں تھیں۔ اندھیری رات میں ہوا خنک تھی، نم گھاس کی تازہ خوشبو گرد و نواح میں سجے یاسمین کے پھولوں کی مہک میں شریک ہو رہی تھی۔ صحن کی پٹی کے ساتھ ہی گھنی جھاڑیاں نمایاں تھیں اور ان کے نزدیک کیاری کی پگ ڈنڈی پر زیبیہ نشست تھی۔ اس کے سامنے ہی پلاسٹک کی کرسی پر رابع بیٹھا تھا، سفید اور نیلی دھاڑی دار بٹن شرٹ پر کریم رنگی پینٹس میں ملبوس۔ بقیہ لوگ پہلے ہی اندر جا چکے تھے۔ ادا کو نیند آ رہی تھی، مرتضیٰ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی اور رباب بے وسیلہ ماں اور عاجز بیوی کی طرح پیچھے پیچھے ہولی تھی، ورنہ وہ تو محفل چھوڑ کر کبھی نہ جائے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا زیبیہ کے ارغوانی بازو کورنگ کا دامن چھیڑ رہا تھا۔ ریشمی آستینوں میں قید بازو اس نے سامنے لپیٹے تھے اور بھوری آنکھیں رابع پر مرکوز تھیں۔ اس کی لمبی سرخ و سفید انگلیاں گٹار کی تاروں کو چھیڑ رہی تھیں، ساکن رات میں گیت پرو رہی تھیں۔ کور پلے کا گانا فکس یو اور اس کی دھن خاموش رات میں ان کے ہمراز ہم نوا تھی۔ زیبیہ مسکرا رہی تھی، اس کی سیاہ گھنی زلفیں عقب میں پھیلی تھیں۔ الفاظ خامی تھے، اس گھڑی انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے اس بوجھ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہیزل آنکھیں اپنے ہاتھوں میں قید مارٹن D28 کو تک رہی تھیں، لیکن وہ وقفے سے نظر اٹھا کر اپنی سامع کو بھی دیکھ لیتا۔ اس کی تبسم میں ڈھلتی کتھئی آنکھیں، گلائی میں خم ہوتے نرم گال۔ رابع کو اپنے سینے میں ایک عجیب ناقابل تشریح احساس چڑھتا غالب ہوا۔ آسودگی اور کہیں نہ کہیں خواہش تھی۔ چاند کی روشنی ان دونوں وجود پر واضح تھی۔ زیبیہ ہلکا سا ترچھا ہوئی، چہرے پر پھسلتی ایک لٹ پیچھے اٹکائی اور رابع کی آنکھوں نے سالوں، شاید صدیوں کے لیے وہ لمحہ اپنے حافظے میں سپرد کر لیا۔ رابع کو اپنی زندگی کی پہلی بائیک نظر آئی، سرخ اور زنگ آلود۔ وہ کتنا خوش تھا اسے حاصل کر کے۔ ٹیڑھے آڑھے پہیوں پر گلی کا چکر کاٹتے وہ اور اس کے پیچھے آیت الکرسی کا ورد کرتی اماں۔ اسے دھندلی تصویر میں رباب کا عکس دکھائی دیا۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ ہمیشہ ہنستی رہتی تھی، وہ امید تھی، راحت بھی۔ اور رابع ان دونوں شے ہی سے رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ ادا کے ننھے ہاتھ اس کے گال سہلا رہے تھے، اس کی سنہری آنکھیں ابھی کو دیکھتے روشن تھیں۔ وہ کسی کی آنکھوں کی چمک تھی، وہ کسی کے نام کا غرور تھا۔ اسے زیبیہ کی مرتی صورت بھی دماغ کے کسی گوشے سے برآمد ہوئی۔ 7 سال قبل یا شاید 8 سال، وہ آنکھیں مونڈے اور سر پیچھے کیے کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی۔ اس کے عقب میں TTDI پر رات کا پہرا تھا۔ چہرے کئی اشکال فوکس کے دائرے سے اندر باہر ہو رہے تھے، کچھ دن کی طرح دوش اور کچھ خستہ تصاویر جیسے دھندلے۔ وہ وہیں تھا، MH370 کی کاکپٹ میں، اپنے انت سے لمحات، شاید چند سانسوں کے فاصلے پر، لیکن وہ کہیں اور بھی تھا۔ وہ حصہ تھا، زخم اور نشان تھا، ماضی اور یاد تھا، خسارہ اور کفارہ تھا۔ تتلیوں کے درمیان بھاگتے کسی اسٹرابری باغ میں، اندھیرا اپارٹمنٹ میں تنہا نشست، آئینے میں نمودار ہوتی کھوکھلی ہیزل آنکھوں کو جانچتے ہوئے۔ رابع کا دل تکلیف سے دمک رہا تھا، لیکن کسی ایک یاد پر مغموم ہونے کے لیے وقت ناکافی تھا، اس کا آپ ناکافی تھا۔
کسی سیلاب کی طرح وہ اس کی ہستی پر ابل رہی تھیں، وار پر وار، اچھا اور برا، سچا جھوٹا، اور وہ بھی جسے اس کا دماغ فراموش کر چکا تھا۔ وقت کھینچ کر طویل ہوا، پھر گانٹھوں کی صورت لپٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ناقابل فہم شے میں تشکیل ہو گیا۔ 7 منٹ کسی کا پورا حین حیات ہو سکتے تھے، لیکن رابعہ آدم کے لیے وہ فقط اس کے خساروں کی یاد دہانی تھے۔ اور پھر جو ہی سمندر اس سے ملن کے لیے طغیانی چڑھا، رابعہ نے اپنے اندر ایک نیا احساس اترتا محسوس کیا، ایک اجنبی سا قرار، قبولیت، ایک مرد، ایک قاتل، ایک پائلٹ۔ کاکپٹ اس کی گرد چنگھاڑ رہی تھی۔ سمندر اب کے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ آسمان کی ٹوٹی تصویر اب کے سنہرے اجالے سے مکمل نہائی ہوئی آخری شے تھی جو رابعہ آدم نے اپنی آنکھوں میں اتاری۔ اس کے بعد سب سیاہ ہو گیا اور پھر عدم۔ 14 مارچ 2014 کوالالمپور، ملیشیا۔ غیوب MH370 کے 6 دن بعد صبح سویر کا سورج بارش کے سیاہ بادلوں کے درمیان چھن کر شہر کوالالمپور پر برس رہا تھا۔ ہوا میں نمی اور تناؤ متوازی مقدار میں موجود تھے، جیسے سارا شہر ہی اپنا دم روکے ہو۔ ایک چھوٹی دور دھوپ میں مگن کافی شاپ کا سما ہماری آنکھوں کے سامنے آہستگی سے واضح ہوتا ہے۔ سیرامک کپ کے لڑکھڑانے کی آواز، گفتگو کی مدھم سرگوشیاں اور لکڑی کے فرش پر چلتے پھرتے قدموں کی چاپ سماعت میں گونج رہی تھی۔ کافی کے دانوں کی کڑوی مہک اور بارش تلے نم مٹی کی سگندھ حس شامے پر احسان جتا رہی تھی۔ کاؤنٹر کے قریب دیوار پر لگی ٹیلی ویژن کی اسکرین کسی نیوز چینل کی تصاویر سے چھپک رہی تھی۔ ٹی وی کی آواز اتنی بلند تھی کہ کیفے کی گوشوں تک سفر کر رہی تھی۔ گاہکوں کی ایک ٹولی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیوز اینکر کی آواز جذبات سے عاری پیشہ ورانہ تربیت کی حامل۔ ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH370 کوریڈور سے غائب ہوئے 6 دن بیت چکے ہیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن فی الحال طیارے یا اس کے 239 مسافرین اور عملے کے بارے میں کوئی تصدیق شدہ سراغ نہیں مل سکا۔ دھندلاتی تصویر بجھ کر کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سما نظروں میں مقید کر دیتی ہے۔ غم شدہ مسافرین کے لواحقین اور اہل خانہ لاؤنج میں جمع تھے۔ کچھ اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کی تصاویر ہاتھوں میں دبائے خوف اور غم سے چور تھے، اور کچھ دنیا و حال سے بے نیاز کیمرے کی آنکھ کو خالی نگاہوں سے تک رہے تھے۔ کافی شاپ اب کی مکمل خاموش تھے۔ اینکر نے اپنی بات جاری رکھی۔ ملیشیا ایئر لائنز اور ملیشیا کی حکومتی اہلکار باقاعدگی سے پریس کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، لیکن ٹھوس معلومات کے فقدان نے خاندانوں کو مایوس اور ناراض چھوڑ دیا ہے۔ مکین کی ناکامی سے لے کر دیدہ و دانستہ طور پر کی گئی کارروائی تک کے نظریات کے ساتھ قیاس آرائیاں عروج پر ہیں، لیکن کسی بھی امر کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسکرین ایک بار جھپک کر منظر بدل لیتی ہے۔ پریس کانفرنس کا کمرہ شور و گل سے گونج رہا تھا۔ ملیشیا ایئر لائنز کا نیلا اور سرخ لوگو عقب میں سفید دیواروں پر چمک رہا تھا۔ کافی شاپ کے گاہک متجسس نگاہوں سے اسکرین تک رہے تھے، جہاں اب سوٹ میں ملبوس ملیشیا ایئر لائنز کا کوئی ایگزیکٹو پوڈیم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ باہر کی دنیا میں کوالالمپور کی سڑکیں دوادش سے زندہ تھیں، لیکن ہوا میں بستی تنگی تب بھی واضح تھی۔ وسیع LED بل بورڈ جہاں عموماً کسی جیتی جاگتی حسن سے بہرہ اداکارہ کا اشتہار چلا کرتا تھا، اب تلملاتی روشنیوں کے ساتھ گم شدہ ایئر کرافٹ MH370 کے حوالے سے معلومات دان کر رہا تھا۔ اسکرین پر چلتی سرخ ٹیکسٹ کی پٹی چمکدار اسکرین پر صاف نمایاں تھی۔ راہگیر چہروں پر لاکھوں تذبذب اور بے چینی لیے اپنے سفر میں ٹھہر کر ہر تازہ خبر پڑھنے رک جاتے تھے۔ شہر کی کسی مرکزی شاہراہ پر نصب ہوا بل بورڈ تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس پر درج الفاظ بے ساختہ مگر نا امیدی سے لبریز تھے۔ سرچ ایفرٹس کنٹینیو فار مسنگ فلائٹ MH370، نو نیو انفارمیشن ایٹ دس ٹائم۔ نوجوانوں کا ایک مجموعہ اسٹریٹ سائن کے ٹھیک نیچے کھڑے پشیماں نظروں سے اسکرین تک رہا تھا۔ باریک آواز میں کی گئی ان کی سرگوشیاں سنی جا سکتی تھیں۔ ایسا لگ رہا ہے یہ طیارہ کبھی تھا ہی نہیں، ایسے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ متکلم کی بے قلی قابل لمس تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ حیرانی تھی، پریشانی تھی۔ اتنا بڑا جہاز! سینس نہیں بنتا۔ کانفرنس روم کی حالت بھی ہم انا تھی۔ فضا میں درماندگی اور سوگ کی کیفیت اتر چکی تھی۔ مالائی وزیر اعظم نجیب رزاق پوڈیم پر باہیں پھیلائے کھڑے تھے، ماتھے پر تکان تھی اور آنکھوں کا تاثر سنگین۔ کیمرے کی جھپک بلند تھی اور سفید بتیاں بار بار ان کے چہرے پر منور ہو رہی تھیں۔ وزیر اعظم نے خطاب شروع کیا تو آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر لہجے میں روح پوش عاجزی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہم پرواز MH370 کو تلاش کرنے کے لیے اپنی طاقت میں موجود ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں کمرے پر مرکوز تھیں۔ میں لواحقین کی درد اور پریشانی سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کے صبر کا دعا گو ہوں۔ ہم تمام جوابات اور ثبوت تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی ماہرین کے ساتھ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ مجموعے میں موجود ایک مرد تھکان اور رنج سے برباد چیخ اٹھا۔
لاسٹ نون لوکیشن کا کیا؟ آپ وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ نجیب رزاق ہچکچائے۔ سب کی تاریں چھٹ چکی تھیں۔ تلاش کے علاقے کو آخری معلوم کوآرڈینیٹ کی بنیاد پر بڑھا دیا گیا تھا، لیکن وہ خطہ وسیع اور بے حد دشوار ہے۔ ہم نے امید نہیں چھوڑی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کیمرہ زوم ہو کر وزیر اعظم کے چہرے پر جمع تھا۔ ان کی نگاہوں میں تیرتی بے چینی اور شکستگی اس نے جانچ لی تھی۔ طیارے سے کوئی ملبہ یا سگنل ملنے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ہم تمام امکانات کو کوچ رہے ہیں، لیکن ہمیں طریقہ کار ہونے کی ضرورت ہے۔ نجیب رزاق پس منظر میں بول رہے تھے، لیکن کیمرہ اب چکر کاٹ کر کمرے کے گرد بیٹھے لواحقین کے چہرے پر مرکوز تھا۔ کچھ دبے دبے آنسوں سے چہرہ جھکائے رو رہے تھے، سرخ گال اور خون ریزہ آنکھیں۔ کچھ گمنام سی خاموشی میں ڈوب رہے تھے۔ آگے کی قطار میں بیٹھی ایک عورت یکایک اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز میں درد آیا تھا۔ میرا شوہر اس فلائٹ میں تھا۔ آپ کو انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ حکومت ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہمیں سچ بتاؤ۔ اس کے احتجاج سے باقی بھی دہک رہے تھے۔ شور بڑھ رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ حکومتی سربراہان اسٹیج کی جانب خاموش کھڑے تھے، چہرے ہر قسم کے تاثر سے تہی تھے، گویا اہل خانہ کی ہر فریاد، ہر آہ و بکا بہرے کانوں پر پڑ رہی تھی۔ ملیشیا ایئر لائنز کے سربراہ پھر پوڈیم کی جانب بڑھے اور 1000 بار دہرایا جملہ ایک اور بار مائک میں کہہ دیا۔ غیوب 239 موت 0، سوال 239، جواب 0۔ ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہی عوام کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ان کی آنکھیں رپورٹرز اور خاندانوں کے سروں کے اوپر کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں MH370 میں سوار افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ منظر کے کناروں کو قدرتی سیاہی کیمرے کی پٹی کو دھندلا گئی تھی۔ اب صرف پس پشت ٹپکتی بارش کی گونج کوالالمپور کے گھروں کی کھڑکیوں پر سنی جا سکتی تھی۔ وہ شہر آگے بڑھنا سیکھ چکا تھا، لیکن MH370 کا عکس وہ تصویر تھی جو حلق میں سانس کی طرح پھنسی تھی، ایک ایسی انہونی جو عنقریب ہفتوں، مہینوں بلکہ سالوں تک انہیں ڈستی رہے گی۔ 7 سال بعد 8 جنوری 2021 نیو یارک سٹی، امریکہ۔ نئے سال کی آمد کو ایک ہفتہ بیت چکا تھا۔ فضا میں نوکدار گھنی ٹھنڈک گنگنا رہی تھی۔ ہوا کا زور ایسا تھا جیسے لباس کی تہوں کو چیر کر جلد کی پوروں میں بس جائے۔ ہڈیاں ہر قدم کے ساتھ چرچرا رہی تھیں۔ اسفالٹ کی سڑک ٹھنڈی تھی اور گلی محلے میں موجود دکانوں پر بھونتے میووں کی مہک محسوس کی جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج مجھے۔ برف گل اور مٹی کے ساتھ مل کر جگہ جگہ کیچڑ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ فٹ پاتھ اور سائڈ واک کی زمین برف کے ٹکڑوں کی بدولت ناہموار تھی۔ نیو یارک سٹی میں ٹریفک کی دھیمی گونج اور ہارن کی چیخ دور بھی سنی جا سکتی تھی، ساتھ ہی نیچے سے اٹھنے والی سب ویٹرز کی غیر مسلسل گڑگڑاہٹ۔ راہگیر مصروف پرعزم قدموں سے سڑکوں پر گامزن تھے، اپنے بدن کو 10 طرح کے موٹے کپڑوں سے ڈھانپ کر وہ ایک نئے دن کی جانب رواں تھے۔ نیو یارک ایسا ہی تھا، گہرے رنگ کے کوٹ میں ملبوس لوگوں کا مجموعہ زیبرا کراسنگ سے گزر رہا تھا۔ ان کی سانس ہوا کے ٹھنڈے مرگولوں میں منہ سے چھوٹ رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی دھیمی عیب دار روشنی بادلوں سے گھرے آسمان کے نیچے روشنی بکھیر کر بے ڈول غیر ترتیب شدہ سائے کھینچ رہی تھی۔ ہوا کے حسب مواقع جھونکے کرب کے ساتھ پڑے کاغذوں کو آسمان میں اڑا رہے تھے۔ ٹریش بن سے ابلتے ریپر اور بوتلیں آس پاس لڑکھڑا رہی تھیں۔ بیرج بروکلین کے شمالی خطے پر برستار ہرے بھرے درختوں سے آراستہ سڑکوں اور مصروف آبادیاتی دکانوں کے ساتھ قائم ایک بستی ہے۔ تازہ کافی کی خوشبو اور بیکری میں تیار ہوتے پکوانوں کی من للچائی مہک ہوا میں موجود نمکینی میں گھل سی جاتی ہے۔ وہ علاقہ براؤن سٹون عمارتوں اور لو رائز اپارٹمنٹس کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ ان کے ابتری حصوں پر سادہ اور خفیف سا کام کیا گیا تھا۔ جنوری کی بدولت سائڈ واک پر جگہ جگہ برف کے نشانات جمے تھے۔ سورج کے چڑھتے ہی اہل خانہ سڑکوں پر نکلے نظر آتے تھے، کبھی جاگ پر، کبھی واک پر۔ قریب ہی واقع پلے گراؤنڈ سے ننھے بچوں کے پرجوش قہقہے اور مسرت آمیز شور سنا جا سکتا تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں ٹرین کی گرج فاصلے پر گونجتی تھی۔ مرتضیٰ عباس نے اپنے موٹے بھورے کوٹ کا کالر درست کیا۔ یک جاڑے میں گرم کپڑا اس کی ہڈیوں کو آرام بخش رہا تھا۔ اس کے سیاہ عینک کے شیشوں میں سیاہی مائل آسمان کا منظر جانچا جا سکتا تھا۔ وہ مضبوط قدموں سے اپنی بلڈنگ سے برخاست ہوا۔ ہاتھ میں بریف کیس اور چابیاں تھیں، دوسرا ہاتھ اس کی جیب کی گہرائیوں میں مقید۔ پچھلے 8 سالوں میں وقت نے اپنا کرتب اس کے چہرے کی چھائیوں اور تیوریوں کے نزدیک بڑھتی سفیدی سے دکھایا تھا۔ وہ آج بھی مضبوط تھا، آج بھی قابل تھا، لیکن ایک بار بکھر جانے کے بعد انسان جمع ہو سکتا ہے، جڑ نہیں سکتا۔ بھورے جوتوں میں مخفی پیر سب وے کی جانب اپنے سفر پر گامزن تھے۔ جب جیب میں رکھا اس کا فون زوں زوں کی آواز کے ساتھ تھڑ تھڑایا۔ خاموشی سانس کے ساتھ مرتضیٰ نے اسے
نے کورٹ سے باہر نکالا۔ سامنے نامعلوم ہند سے دیکھ کر اس کے ابرو ناسمجھی سے جڑے۔ ہیلو، اس نے ہرا بٹن دباتے کہا، لہجے میں فکر عیاں تھی۔ رابطے کی دوسری طرف ایک لمبے عرصے کے لیے خاموشی تھی، ایسی ہچکچاہٹ جس نے اس کی گرفت سخت ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہائے، کیا آپ مرتضیٰ عباس بات کر رہے ہیں؟ میرا نام لیسا بینٹ ہے، میں ایک پروڈیوسر ہوں اور ہم MH370 پر ڈاکیومنٹری فلم بنا رہے ہیں۔ اس نام کا تذکرہ، وہ نام جسے اس نے عرصوں، شاید صدیوں، اپنے سینے میں مدفن کرنے کے لیے جتن کیے تھے، اس کی آنتیں مروڑ گیا تھا۔ مرتضیٰ نے سانس حالانکہ کسی گوشے میں پھنس گئی تھی اور لمحے بھر میں اس کی گرد دنیا سوکھ کر پگھل چکی تھی۔ شہر کا تمام شور مل کر بھی اس کے ذہن میں چھایا سناٹا نہیں مٹا سکتا تھا۔ مرتضیٰ نے جواب فوراً نہیں دیا۔ اس کا دماغ بھاگ رہا تھا، فرار کے لیے، قرار کے لیے۔ پرانے سپنوں کے دھاگے اس برہمی سے چیر دیے گئے تھے کہ وہ بس ایک سانس بھرتا رہ گیا اور خون اس کے دل سے رستہ پیٹ میں جمع بھی ہو گیا تھا۔ وہ درد جسے فراموش کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے حافظے کے دریچوں پر دستک دے رہا تھا۔ کوالالمپور کی کبھی نہ ختم ہونے والی راتیں، سیاہ و سفید رنگوں میں گھر، وہ اور رابعہ آدم کی گمشدگی سے اس کے دل میں پیدا ہوئی مسلسل خلا، وہ سب پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ دنیا کے ایک کونے سے بھاگ کر دوسرے تک آن پہنچا تھا اور وہ اس کی پشت میں اپنے پنجے گاڑے ایک بار پھر اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ مرتضیٰ! دوسری طرف سے اٹھتی آواز نرم گو تھی، تقریباً معذرت خواہ۔ میں سمجھ سکتی ہوں یہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن ہم واقعے کے مختلف نظریات اکٹھے کرنے کے جذب میں ہیں۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہوں گے اگر آپ اپنی کہانی I am not interested۔ آواز جذبات کے رمق میں تہی تھی، سرد، سنگ۔ وہ اپنی ایڑیوں پر مڑ گیا، جوتے سنگریزہ پر چلتے اپنے نیچے بے جان پتے کچل رہے تھے۔ خنک ہوا میں اس کی سانس بھاری تھی۔ پلیز سر، اگر آپ ایک بار آئندہ کال کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امید کی تھی کہ اس کے الفاظ کا زہر لائن کی دوسری طرف سفر کر جائے گا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوف سے، عتاب سے۔ اپنے گرد قائم کی گئی دیواریں مرتضیٰ عباس کو دراڑوں سے آراستہ نظر آ رہی تھیں، لیکن مرتضیٰ ہم کہا نا نہیں۔ اس بار آواز ہنگم تھی، وہ تقریباً چیخ پڑا تھا۔ اسے اپنے زہریلے الفاظ اس گلی کی دیواروں سے ٹکراتے محسوس ہوئی جس میں وہ لاشعوری طور پر مڑ گیا تھا۔ وہ رک گیا، پاس بنی ٹھنڈے لوہے کی ریلنگ تھامی، اس کی بند انگیز گرفت کی سختی سے سفید پڑ گئے تھے۔ وہ سن سکتا تھا پروڈیوسر کس طرح دنگ ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ نے سانس لینے کی کوشش کی تو اس کا سینہ پھولنے لگا، لیکن ہوا اس کے پھیپھڑوں سے بار بار پھسل رہی تھی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا، میں نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز خدا کا واسطہ آپ کو مجھے آئندہ کال مت کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اس نے کال کاٹ دی۔ کچھ ثانیے خالی خالی نگاہوں سے فون کی سیاہ اسکرین کو تکنے کے بعد اس نے انگوٹھا بلند کرتے نمبر پر رکھا، پھر فیصلہ کن انداز میں بلاک کا آپشن دبا دیا۔ سکون اسے تب بھی میسر نہ ہوا۔ بار بار اس کال کا خیال، اس کا اثر کسی زہر کی طرح اسے ڈس رہا تھا۔ خیال ثانی کے بغیر ہی اس نے فون کے کنارے بنی سم ٹرے کھسکا کر کھولی اور کپکپاتی انگلی سے چھوٹی سم باہر نکالی۔ اس نے اسے زمین پر پھینکا اور پھر جوتے کی مدد سے پیر کے نیچے کچل دیا۔ سم کو اسفالٹ کی سڑک میں پیس کر وہ ایک بھاری سانس کے ساتھ پیچھے ہوا، ٹھہر کر دونوں آنکھیں بند کیں اور اطمینان قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن آنسو اس کے قبل ہی اس کی آنکھوں کے گوشے تر کر گئے تھے۔ منظر دھندلا رہا تھا اور اینک کے لینس کے پیچھے بصارت سلگ رہی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے چشمے کھینچ کر اتارے، انگلیاں بالوں سے گزاریں اور بھوری زلفیں سدھاریں۔ ایک گہری سانس کے ساتھ اس نے خود کو استوار کیا اور نم، اندھیرا آنکھوں سے سیاہ آسمان کو دیکھا۔ سیدھا ہوتے اس نے چشمے واپس چڑھائے، کوٹ کی سلوٹیں صاف کیں اور دوبارہ چلنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہا تھا، لیکن فرار یقینی تھا، کیونکہ برسوں بعد ماضی کے دن اس سے آن چمٹے تھے۔ آج تم اتنے چپ ہو؟ بیڈ روم نیم سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ بیڈ سائڈ لیمپ سے اٹھتی نرم پیلی بتیاں سمندری نیلی اور سفید دیواروں پر نقشے کھینچ رہی تھیں۔ سمل اپنے تکیے کے ساتھ لیٹی تھی، ہاتھ میں ہارڈ کور والی کوئی انگریزی ناول تھا، لیکن الفاظ پر آنکھیں صرف ادھوری چل رہی تھیں۔ روئی کا موٹا گلابی رنگ کا کمبل اس کے سینے تک پھیلا تھا، لیکن اس کے نیچے بھی اس کی حاملہ بدن کا چڑھاؤ نمایاں تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اپنے پیٹ پر دھرا تھا اور انگوٹھا دھیرے دھیرے شرٹ کے کنارے چھیڑ رہا تھا۔ رات ساکن تھی اور نیو یارک شہر کھڑکی کے باہر پرنور۔ 2013 میں مرتضیٰ عباس سے شادی کے بعد وہ دونوں ملیشیا سے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کا پروموشن نیو یارک سٹی کے ہیڈ آفس میں ہو گیا تھا اور سمل بھی اکثر کاروبار ادھر سیٹ کر چکی تھی۔ پچھلے چند سال انہوں نے اپنی الگ دنیا بسانے میں وقف کر دیے تھے، ماضی کی کمیوں سے دور، مستقبل کے رنگوں کے نزدیک۔ اپنی پہلی بیوی رباب آدم اور بیٹی ادا مرتضیٰ کی اموات کے بعد مرتضیٰ عباس کو زندگی پر دوسرا موقع چاہیے تھا اور زمل اس کے ساتھ کی خاطر ہر موقع گنوا سکتی تھی۔ کمرے کے وسط میں مرتضیٰ یہاں سے وہاں ٹہلتے اپنی شرٹ طے کر رہا تھا، پھر اس نے مکینکی انداز میں الماری کھولی اور اندر
رکھی اس کی ہر حرکت نپی تلی تھی، جیسے خیالات کے بھنور میں پھنسا ہوا ہو۔ زمل کی نگاہوں نے اس کے کندھوں کے تنے ہوئے اعصاب بغور ملاحظہ کیے، اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھی، گویا وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ اس کے سوال پر وہ ٹھٹک کر رکا۔ مرتضیٰ کی پشت اب بھی اس کے سامنے تھی، جو کتاب بند کر کے برابر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ نہیں تو، اس نے الماری کا پٹ بند کرتے کہا۔ بس تھک گیا ہوں، آج آؤٹ ڈور کام بہت تھا۔ زمل کی آنکھیں سکڑ کر اس میں نصب ہوئیں، اس کے لہجے کی تنگی وہ بخوبی بھانپ چکی تھی۔ 8 سالوں میں وہ اپنے شوہر کو اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ اس کے ساتھ جھوٹ پکڑ سکے۔ مرتضیٰ، اس نے خاموشی سے بلایا۔ میری طرف دیکھو۔ 2 پل کے لیے وہ ہچکچایا، انگلیاں ہینڈل پر مضبوطی سے لپٹیں، پھر سستی سے چہرہ اس کی جانب کیا۔ آنکھوں میں گہرا خمار تھا، خاموش حرکات سے اس کے برابر آ کر بیڈ پر نشست ہو گیا۔ مجھے کال آئی تھی آج۔ اس کی آنکھیں زمل سے دور تھیں۔ ایک پروڈیوسر سے، وہ MH370 پر ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں۔ زمل کے دل کو ایک گانٹ لگی۔ اس نے ایک ہاتھ پر ہاتھ مرتضیٰ کا بازو چھوا، بولنے پر آمادہ کیا۔ ظاہر ہے میں نے نہ کہہ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے گویا ہوا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اور یہ بھی کہ مجھے دوبارہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سم بھی نکال دی اپنی، اس لیے آج لائن نہیں لگی ہوگی۔ آج جب تم کال کر رہی ہوگی۔ اس نے چہرہ جھکاتے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کیں۔ اب کی آواز روندی ہوئی تھی۔ زمل، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سب بہت خراب ہے، سارا ماضی، اتنے سارے سال، یہ کسی بلیک ہول سے کم نہیں ہے۔ اگر میں آج انہیں خود کو واپس لے جانے دیا تو میں کبھی باہر نہیں آ سکوں گا۔ میڈیا، سوالات، وہ گلٹ، وہ سب واپس آ جائے گا۔ زمل، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں۔ اس الفاظ کسی جان فشانی کرتے ڈیم کی طرح ابل رہے تھے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہڑبڑاہٹ میں لبوں سے آزاد ہو رہے تھے۔ میں تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتا زمل، وہ سب سیاہ ہے، وہاں صرف اندھیرا ہے۔ ہم نے یہاں کچھ اچھا تعمیر کیا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم خوش ہیں، ہم اسٹیبل ہیں۔ میں انہیں خراب نہیں کرنے دوں گا، میں اپنی فیملی نہیں کھاؤں گا، نوٹ اگین۔ آخر میں اس نے تمنائی آنکھوں سے زمل کی جانب دیکھا۔ اس کا جواب چاہا، اس کا حوصلہ چاہا، لیکن نرمی اور اطمینان کے بجائے آج زمل کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں رنج۔ مرتضیٰ کے دل کو گہری چوٹ پہنچی۔ مرتضیٰ، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ پچھلے 8 سالوں میں ہمارے 3 مس کیریج ہو چکے ہیں اور اب یہ چوتھی بار ہے۔ اس کا نرم سفید ہار مرتضیٰ کی انگلیوں پر ٹھہرا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ آپس میں پھنسا لیے۔ مجھے معلوم ہے تم رابع کا گرد لے کر زندہ ہو، مجھے معلوم ہے مرتضیٰ، تم اس بوجھ تلے ہر دن پستے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نفرت کا موقع ہو؟ گہری بھوری آنکھوں سے وہ اسے دیکھتا رہا، سانس کہیں دور اٹکی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو زمل؟ ان کی نگاہوں کا ٹکراؤ ہوا اور بن مدعو آنسو زمل کی آنکھوں کی نچلی پٹی پر امد آئے۔ تم نے ایک معصوم پر الزام لگایا تھا مرتضیٰ، تم نے گمان کر لیا تھا کہ رابع نے رباب کو مارا ہے، تمہاری بیوی کو مارا ہے، تمہاری بیٹی کو مارا ہے۔ تم نے میڈیا کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا تھا مرتضیٰ، لیکن وہ بے گناہ تھا، وہ وکٹم تھا، اور اس سے پہلے کہ تم چیزیں درست کر پاتے، معزز کر پاتے، وہ چلا گیا تھا۔ تم سالوں سال شرمندگی میں جکڑے رہے اور وہ جہنم میں۔ اب وہ بری ہو گیا ہے، لیکن تمہارا گلٹ کم نہیں ہوتا۔ زمل نے ایک ہاتھ سے گال پر پھسلتا آنسو پوچھا۔ اللہ جانتا ہے اس نے کیا کیا سہا ہوگا، میڈیا کی بھگدڑ، پبلک ججمنٹ، اس سب سے ہٹ کر اس نے کیا کیا کھویا ہوگا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہے ہیں، شاید اس لیے انہوں نے اب تک ہماری گود خالی رکھی ہے۔ مرتضیٰ نے سر یہاں وہاں ہلایا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ نہیں زمل پلیز، ایسے مت سوچو ایسا۔ زمل نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے نرمی سے اسے اپنی جانب موڑا۔ کیا تم نے ایسے سوچا ہے مرتضیٰ؟ ہمیں بھی تو کچھ کھونا تھا نا، اتنا کچھ غلط کر کے ہم کیسے ہیپیلی ایون آفٹر جی سکتے تھے؟ اس کی آواز چٹک رہی تھی۔ شاید یہی خدا کا طریقہ ہے، ہمیں دوسرا موقع دینے کا، چیزیں صحیح کرنے کا، اپنے ضمیر کو آزاد کرنے کا، سچ بولنے کا، ہمارے لیے، اس بچے کے لیے۔ اس کے استقلال میں لغزش پیدا ہوئی۔ زمل کے کہے الفاظ کا وزن اس کے کانپتے دل پر پتھروں کی طرح برسا تھا۔ مرتضیٰ کی آنکھیں نم ہوئیں، سالوں کی تکلیف، رنج، پچھتاوا، آنسوؤں کی سرد اس کے بدن سے آزاد ہوا۔ زمل نے گیلی پلکیں لیے آگے جھک کر اسے سہارا دیا۔ وہ منہ جھکائے اس کے بازو پر سر رکھے رو رہا تھا۔ زمل نے اپنی پیشانی اس سے ٹکائی۔ مرتضیٰ، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم میرا گھر، میرا سکون، میرا سب کچھ ہو، اور مجھے پتہ ہے یہ تمہیں دکھ دے رہا ہے، یہ سب تمہیں چیر رہا ہے، لیکن شاید یہی راستہ ہمیں چلنا ہے، تمہیں اس پر چلنا ہے، صرف رابع کے لیے نہیں بلکہ ہماری خاطر، ہماری بچی کی خاطر۔ مرتضیٰ نے اپنی آنکھیں میچ لیں، گرم تپتے آنسو اس کی تھوڑی سے لڑک رہے تھے۔ سینے میں مدفن سالوں پرانے درد سے جدائی کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے زمل کا ہاتھ تھاما، گرفت آہنی تھی، جیسے اس لمحے میں مقیم رہنے کے لیے اس کا لمس ضروری تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زمل، اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے اعتراف کیا۔ مجھے بھی ڈر لگتا ہے، اگر سب پہلے جیسا ہو گیا تو، اگر میں نے تمہیں بھی کھو دیا تو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے نرمی سے کہا۔ چہرہ جھکاتے مرتضیٰ کی پیشانی چومی۔ میں ادھر ہی ہوں، ادھر ہی رہوں گی، جو بھی ہوا ہم ساتھ جھیلیں گے، میں کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گی۔ ایک لمبے عرصے کے لیے وہ دونوں خاموشی میں بیٹھے رہے، آنسو ان کے درمیان مسلسل پھسل رہے تھے۔ مرتضیٰ اس کے کندھے پر سر رکھے تھا اور زمل نرمی سے اس کی لٹیں سلجھا رہی تھی۔ کمرے میں ان کے آنسو کی آواز گونج رہی تھی۔ کافی دیر بعد مرتضیٰ نے تھوڑی اوپر کی، خمار آلود آنکھوں سے زمل کو ڈھونڈا۔
اوکے؟ آواز دھیمی تھی، تقریباً ناقابل فہم۔ میں کروں گا، تمہاری خاطر، ہماری بیٹی کی خاطر، رابعہ کی خاطر۔ سمن آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی اور اس کے تر چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ آگے جھکتے اس نے نرمی سے اس کے گال پر بوسہ دیا، پھر پیشانی اس سے ٹکائے۔ وہ دونوں بند آنکھوں سے کئی ثانیے، کئی گھنٹے، شاید کئی برس ایسے ہی بیٹھے رہے۔ کچن ٹیبل پر تنہا بیٹھا مرتضیٰ ہاتھ میں تھامے فون کو غائب دماغی سے تک رہا تھا۔ اسکرین نیلی روشنی میں جگمگا رہی تھی اور سامنے پروڈیوسر کا نمبر کھلا تھا جس سے کل اسے اپنے فون پر رابطہ کیا گیا تھا۔ اس کی سم تو غائب ہو گئی تھی، اسی لیے زمل نے اسے اپنا فون دیا تھا۔ اس کی انگلی کال کے بٹن سے 2 انچ اوپر ہوا میں لہک رہی تھی۔ شہری دوادش کھڑکی سے باہر بیرج کی سڑکوں پر رواں تھی، زور آور تھی، گہری بھوری لٹوں کو بن میں سمیٹے زمل کچن کی چوکھٹ پر نمودار ہوئی۔ بھاری بدن اور صبح کی چمکتی تازگی میں اس کی رنگت سفید و گلابی ٹمٹما رہی تھی۔ ایک نظر اپنی بیوی کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد مرتضیٰ نے چہرہ جھکاتے آنکھیں موند لیں۔ زمل ادھر ہی ٹک کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ آخری قدم پر صرف اس کا انتظار کر سکتی تھی، کیونکہ جنگ مرتضیٰ کی تھی۔ دل میں اٹھتی برہم دھڑکنوں کو آخرکار فراموش کرتے اس نے زبان خشک لبوں پر پھیری اور کال کا بٹن دبایا۔ فون کی اسکرین اس کے کان کی جلد کے برعکس ٹھنڈی تھی۔ دوسری جانب گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو، جی میں مرتضیٰ عباس۔ اس کی آواز ٹھہری ہوئی مگر خاموش تھی۔ الفاظ ادا کرنے سے پہلے اس نے ایک نگاہ سمن پر ڈالی، پھر اپنی تہی ہتھیلی پر۔ میں تیار ہوں۔ آنتوں میں کہیں پتھریلا اور کثیف پھنس گیا۔ اس نے اعصاب پر جاتی بے آرامی جھٹکنا چاہی اور دوسری طرف سے آتے احکام پر غور فرمایا۔ جی مناسب، میں کل آ جاؤں گا، آپ لوکیشن ٹیکسٹ کر دیجیے گا۔ اسے کال ختم کی ہی تھی کہ یاسمین کی دھیمی مہک اس کی چوک گرد پھیل گئی۔ زمل نے اپنے نرم بازو اس کے کمر کے گرد پھیلائے اور چہرے اس کے کندھے سے ٹکایا۔ اس نے رخ موڑا تو وہ گردن اٹھائے مدھم گلابی ہونٹوں پر ملائم سے مسکراہٹ سجائے اسے تک رہی تھی۔ آنکھوں میں تشکر تھا، امید تھی۔ اس نے سستی سے مرتضیٰ کا کندھا چوما، چہرہ واپس وہیں رکھ دیا۔ مجھے تم پر یقین ہے، وہ خاموشی سے کہہ رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ بھوری آنکھیں اوپر کرتے اس نے بہت مان سے اسے دیکھا۔ شکریہ اس سب کے لیے، شکریہ ہمارے لیے۔ مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر سجاتے نرمی سے دبایا، اپنی تھوڑی اس کی پیشانی پر رکھتے اندر ہی پلتے خوف سے بری ہونا چاہا۔ وہ جبراً مسکرا دیا، البتہ مسکان اس کی آنکھوں کے گوشوں سے دور رہی۔ آہستگی سے زمل کا گال سہلایا۔ شاید وقت آ گیا ہے۔ زمل سر ہلا کر اسے لپٹی رہی اور وہ گلے میں ابھرتی خشکی کو پیتے اس کے بال سہلاتا رہا۔ نگاہیں حال سے دور کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ پارکنگ لاٹ میں داخل ہوتے خنک ہوا اس کے جلد سے ٹکرائی۔ بالائے سر نصب انڈر گراؤنڈ سبز بتیاں مرتضیٰ کے چہرے کی لکیریں نمایاں کر رہی تھیں۔ اس کے اوپر شہر نیو یارک رواں تھا اپنے شور و گل سمیت، لیکن یہاں صرف خاموشی تھی، کوسوں تک پھیلی بے زبانی۔ اس کے قدموں کی چاپ ساکت کمرے میں ہتھوڑوں کی مانند گونج رہی تھی۔ جوتوں کے نیچے پارکنگ لاٹ کے تراور ٹھنڈی زمین تھی۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے مرتضیٰ کے سر کے اوپر سبز پتیاں جل بجھ ہو رہی تھیں۔ برسوں کی عادت کے احترام میں اس نے بے خودی میں جیکٹ کھینچ کر سختی سے بدن کی گرد لپیٹی۔ سالوں سے خود کو روپوش کرنے کی کوشش، ماضی سے الگ ہو جانے کی خواہش نے یہ عادت اس کے شعور میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ 7 سالوں تک اس نے گمنام کسی زندگی گزاری تھی، دنیا سے دور، میڈیا سے دور۔ وہ زمل کو لے کر الگ ملک ہی نہیں، ایک الگ جہاں بسانا چاہتا تھا۔ وہ پچھتاوے، رنجشوں اور غم سے پاک ہو۔ وہ ایک واحد رستہ تھا ماضی کے جنون کے تعاقب سے خود کو باز رکھنے کا، لیکن اب ان جنوں کو چھیڑ دیا گیا تھا۔ پروڈیوسر کی کال نے اس کے اندر اور باہر ہر فیصلے کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس سے وہ مانگ لیا تھا جسے وہ ناممکن گمان کرتا تھا، ایک اعتراف، ایک قبولیت۔ ان قبروں کا رستہ جن سے وہ منہ موڑ چکا تھا، ایک مٹی کی کھوج جسے اس نے خود اچھالا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ سب مرتضیٰ عباس کو بھی اس کے گناہوں سے بری کر دے۔ شاید وہ بھی نہ مانتا، شاید وہ کبھی اس خیال کو دم بھر کر ادراک بھی نہ کرتا اگر زمل اسے نہ سنبھالتی، اگر وہ اسے نہ بہلاتی۔ وہ چاہتی کہ مرتضیٰ یہ قدم لے، اپنے لیے، اس کے لیے، ان کے مشترکہ مستقبل کے لیے۔ وہ بہت بھاگ چکا تھا، اب اسے قیام چاہیے تھا۔ وہ زمل کا مقروض تھا، ممکن ہو اپنا بھی، لیکن اب چمکتی دمکتی گاڑیوں کی قطار کے درمیان اپنی وولکس ویگن جیٹا کی جانب قدم بڑھاتے وہ اپنے فیصلے کو سوچ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں سیاہ فریمز تلے خیال سے بھاری تھیں، دماغ کی راہیں بے چینی اور قرار کے درمیان کھلی تھیں جب اسے اپنی گردن کی پشت پر ایک خلش آمیز احساس ابھرتا ہوا محسوس ہوا۔ مرتضیٰ کی رفتار غیبی طور پر آہستہ ہوئی، دل کی دھڑکنیں کئی میل ایک ثانیے کے حساب سے
طے کر گئیں۔ اس کی باہوں پر پھیلے بال خود کارانہ طور پر کھڑے ہوئے۔ پارکنگ ایریا خاموش تھا، بے حرکت، بے سکون، نہایت بے سکون۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ ترچھا کیا، سانس حلق کے کسی حصے میں ٹھہر سی گئی۔ اس نے دور تک پھیلے پارکنگ لاٹ کا جائزہ لیا، لیکن بھوری نگاہوں کے حصار میں صرف گاڑیاں اور بے ربط اندھیر سائے تھے۔ دھیمی سبز روشنیاں منظر مزید پر اسرار تشکیل دے رہی تھیں۔ اس نے چلنا شروع کیا۔ اس بار رفتار متوازن تھی، لیکن احساس اسے نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ حساب سے چمٹا تھا اور حواسوں تک اتر چکا تھا۔ ہوا کا وزن بھاری تھا، کچھ غلط تھا۔ پھیپھڑوں میں ایک سانس ثابت لوہے کے ستونوں کی مانند تھی۔ مرتضیٰ نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ جوتوں نے ٹک ٹک کی آواز سے ساتھ دیا۔ جوں ہی اس کا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر جا ٹھہرا، اس کی سماعت میں پہلی گونج وا ہوئی۔ عقب میں اٹھتی ایک خاموش آواز، قدموں کی چاپ کے لیے وہ آواز بہت نرم تھی، گویا کپڑے ایک دوسرے میں سرسرا رہے ہوں۔ شاید اسے سرگوشی کہنا بھی مناسب نہ ہو، لیکن وہ کافی تھی۔ مرتضیٰ کے پاؤں الٹے گھومے۔ آنکھوں نے گھنے سائے چھاننے چاہے اور تب ہی وہ اس کی نظر میں بس گیا۔ سیاہی میں ڈوبا سانچہ، نامعلوم شخص کی کیپ اس کے چہرے پر خمیدہ تھی اور سیاہ جیکٹ پس منظر میں دھندلا رہی تھی، گویا وہ بھی اسی اندھیرے کا حصہ ہو۔ اس کے بوٹس گیلی زمین پر بغیر تکرار سفر کر رہے تھے۔ خاموش چاپ، خاموش حرکات۔ چھت پر نصب سبز بتیاں ایک بار پھر پھڑ پڑائیں اور اس بار روشنی کی بھیگی ہوئی دھیمی پٹی میں بندوق کا چمکتا ہوا بیرل مرتضیٰ نے درسا لیا تھا۔ اس کا دل سینے میں لرز رہا تھا، چنگھاڑ رہا تھا، لیکن وقت یکایک اپنی گنتی فراموش کر بیٹھا تھا۔ ہر لمحہ بہت لمبا تھا، ہر گھڑی ساکت۔ فرار کا وقت میسر ہی نہیں تھا، جواب کا وقت اس سے لوٹ لیا گیا تھا۔ نامعلوم شخص کی حرکات میں ٹھہراؤ تھا، باریکی تھی۔ اس کی ہر ادا پانی کی سی بہتی تھی، تنکا برابر سانس بھی نپی تلی تھی، رواں، گویا وہ 100 سے زائد بار اس لمحے کی نمائش کر چکا تھا، جیسے وہ سب اس کے لیے معمول ہو۔ دستانوں میں قید تنہا ہاتھ ہوا میں لبریز ہوا، بندوق کی سیاہ چمک اسے فاصلے میں سے بھی دکھ گئی۔ گرفت مضبوط تھی، بے لچک۔ گولی کی چیرتی ہوئی آواز ان کے درمیان تیر گئی، بے سخنی کے راز پر حملہ آور تھا۔ مرتضیٰ نے تصادم حقیقت کے نزول سے قبل محسوس کیا۔ نوکدار سفیدی میں گھلی جلن اس کی کھال سے گوشت تک سال کر گئی، سینے میں آگ کھول رہی تھی، جو ہر بیتے لمحے کے ساتھ اس کے دل پر قابض تھی۔ گولی کا زور اس کے قدم پھیر گیا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اور جسم مرجھاتے ہوئے اپنے آپ میں طے ہو گیا۔ اس کی پنڈلی بکھر رہی تھی، سانسیں ادھری ہوئی تھیں۔ دنیا ایک پائے سے اپاہج ہو چلی تھی۔ سبز روشنیوں میں نہایا خنک فرش اب اس کے نیچے تھا۔ مرتضیٰ عباس اپنے ہی خون کے دریا میں لپٹا تھا۔ اس کی بصارت دھندلا گئی تھی، اندھیر نیون بتیوں میں ٹمٹماتی چھت بھی کچھ کرنے کے لائق نہیں تھی۔ اس کا دل نہایت کمزوری سے دھڑک رہا تھا، سینہ بند تھا، اس کے دماغ کڑیاں ملانے کی کوشش میں تھا، لیکن اس لمحے اس تصادم کی چبھن ہی اتنی تھی کہ اس کے اعضاء دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ حیرت اس کے کھلے زخموں میں جگہ بنا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پلکیں جھپکیں، 2 بار، اور پھر گولی کی آواز ایک اور بار گرج اٹھی۔ اس مرتبہ ضرب حتمی تھا، بے باک، مژل سے چھوٹی سنہرے رنگ کی گیند ہر پرمعنی خیال کو گانستے ہوئے اس کے دماغ کے آر پار ہو چکی تھی۔ اس کا جسم سر تا پیر جھنجھوڑ گیا، وہ پھر سکوت اس کے روح و بدن پر غالب آ گیا۔ سیاہی میں مستعد وجود اس کے ٹھہرے ہوئے جسم کے برابر استادہ قائم رہا، مطمئن، آرام دہ۔ اس کے سیاہ بوٹس خون کی گاڑھی ندی میں نزاکت میں سے شامل ہوئے۔ سرخ مادہ پھیل کر وسیع ہوا اور پارکنگ ایریا کے فرش پر روشنائی کی مانند ترقی پا گیا۔ اس نے بندوق اپنی جیکٹ کی تہوں کے درمیان واپس سجائی، حرکت معمولی اور راحت بخش تھی۔ ایک لمبے لمحے کے لیے وہ ادھر ہی قائم رہا، گویا اپنے کام کی تصدیق ڈھونڈ رہا ہو، اس کی ستھرائی پر آپ کو توثیق پیش کر رہا ہو۔ سبز روشنی مرتضیٰ کے سنسان بدن پر نقشے کھینچ رہی تھی۔ بس ایک غیر مسموع سانس کے ساتھ اس نے بیس بال کیپ کے نیچے اٹکا ایئر پچ ہوا، دھیمی سرسراہٹ، مکمل بے تعصب، ٹارگٹ ایلیمنیٹڈ۔ اور جواب کی راہ دیکھے بغیر ہی وہ خود کو حال سے جدا کر چکا تھا۔ نامعلوم شخص اندھیرے عکس میں جذب ہو گیا تھا۔ قدموں کی بے ضرر سی چاپ بھی خاموشی کی نظر ہوئی۔ اس کے عقب میں نم فرش اور ایک ایسے مرد کے سوالات اپنی گونج چھوڑ گئے تھے جسے سچ سے بھٹکانے کی خاطر بے زبانی کا لبادہ اڑا دیا گیا تھا۔ پارکنگ لاٹ کی دھیمی سبز روشنی میں مرتضیٰ عباس کا خون چکنے فرش پر رواں تھا، ایک ایسی گٹھی کا آخری سراغ جسے دنیا شاید کبھی مکمل نہ کھوج پائے۔ ختم شد۔ اللہ جی، مرتضیٰ کو بھی مار دیا؟ بھائی اس کو تو سزا مل گئی تھی، اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی رائٹر کو؟ چلیں خیر، ویسے میں سوچ رہی تھی اسٹوری کا اس سے زیادہ سیڈ اینڈ کیا ہی ہو سکتا تھا، مطلب اس سے زیادہ سیڈ اینڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے لکھا اچھا ہوا تھا رائٹر نے، ڈائلاگ سے مجھے پرسنلی ڈائلاگس اچھے لگتے ہیں اسٹوری کی رائٹنگ میں۔
اچھا تھا. اچھا یہ میں نے مہرالنساء شامی کی ریکمنڈیشن پہ پڑھنا شروع کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اردو لٹریچر پیکڈ ہے اینڈ اٹس 100% ٹرو. ویسے اور آپ بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویسے میں نے شروع سے یہی سوچا ہوا تھا، ظاہری بات ہے دا فلائٹ دیٹ ڈس اپیئرس کے بارے میں تھا تو وہ بندوں نے مر ہی جانا تھا، کچھ اسی طرح کا ہو جانا تھا. لیکن چلیں ٹھیک تھا. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا، اینڈ کیسا لگا. اچھا اب آپ لوگ مجھے نیکسٹ بتائیں کون سا ناول پڑھوں. مجھے ویسے 2-3 سجیشنز آئی ہوئی ہیں، میں سوچ رہی ہوں کیا کرتی ہوں. ویسے آپ لوگ بھی بتائیں اور کون سا پڑھوں میں. تھینک یو سو مچ دیکھنے کے لیے. خدا حافظ.